بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا یرہق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ قدوۃ الاولیاء حضرت صاحبزادہ سید محمود محی الدین گیلانی دامت برکاتکم، معزز مشائخ و علماء کرام، خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت غلامی نصیب ہوئی، اور آپ کے توسل سے بہت سی نعمتوں کے ساتھ بطور خاص نعمت ماہ رمضان اور نعمت شب قدر میسر آئی۔ اللہ رب العزت نے سورہ یونس میں ارشاد فرمایا، اور اللہ سلامتی والے گھر یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دیتا ہے تاکہ وہ اپنی منزل مقصود کو پا سکے۔ جن لوگوں نے احسان کا عمل اپنایا، جو احسان شعار ہوئے، جن کی زندگیاں احسان میں ڈھل گئیں، ان کے لیے اللہ نے آخرت کا اجر الحسنہ حسین اجر تیار فرما رکھا ہے۔ الحسنہ حسین اجر تیار فرما رکھا ہے، وزیادہ، اور پھر بعضوں کو اس حسین اجر سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا، اور وہ زیادہ کیا ہوگا یہاں خاموشی کر لی۔ جن کو حسین اجر سے بھی زیادہ نصیب ہوگا ان کے چہروں پر نہ سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی آئے گی۔ یہی لوگ خاص جنت میں رہنے والے ہیں، اور جو مقام ان کو مل جائے گا ان سے چھینا نہ جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا ایک مقام ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 25 اور 26 میں۔ اس مقام قرآنی کے روشنی میں آج کے بیان کا موضوع ہے احسان۔ کیا موضوع ہے؟ یہ قرآن مجید کا جو مقام میں نے تلاوت کیا، اس کی روشنی میں گفتگو کریں گے، مگر موضوع گفتگو ہوگا احسان۔ احسان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس دو آیات کریمہ میں 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ کتنی؟ 4 چیزوں کا۔ پہلا فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ اپنے سلامتی والے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ کون اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ یہ ایک مقام ہے، دار السلام کی طرف، جنت کی طرف اللہ کی دعوت۔ یہ گھر جنات الانہار کا گھر ہے، نہروں بھری جنت کا گھر ہے۔ دوسرا فرمایا وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، صراط مستقیم اور منزل مقصود تک پہنچانا اور اس کی ہدایت۔
یہ مساکن طیبہ اور جنات عدن، مساکن طیبہ اور جنات عدن کا مقام ہے۔ پھر ارشاد فرمایا للذین احسنوا الحسنی، اور جنہوں نے احسان کی زندگی اپنا لی ان کے لیے حسنہ ہے، یہ قربت الہی کا مقام ہے، قربت الہی کا مقام ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی قربت کی جنت میں آنے کے بعد بھی کچھ لوگوں کے لیے وزیادہ، یہ قرآن کا لفظ ہے، آپ بھی بولتے ہیں نا زیادہ دیں، آپ بھی لے کر کہتے ہیں تو اور زیادہ دیں، اور دیں، زیادہ دیں، آپ بھی زیادہ مانگتے ہیں۔ اللہ پاک نے خود فرمایا ہے مانگے بغیر کہ کئی جنات انہار تک پہنچیں گے، کئی جنات عدن تک پہنچیں گے، کئی الحسنہ جنت قربت تک پہنچیں گے، اور کئی وہ ہوں گے جن کو ان ساری نعمتوں سے بہت کچھ زیادہ عطا کروں گا۔ احسان کیا ہے اور زیادہ کیا ہے، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے جس پہ ہم تھوڑا غور و خوض کریں گے۔ فرمایا جن کو زیادہ ملے گا ان کے چہروں پر نہ تو سیاہی آئے گی اور نہ ہی ان کے چہروں پر کسی قسم کی رسوائی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں اصل میں تو جنت والے یہ لوگ ہیں جو زیادہ لیں گے، یہ لوگ ہیں جو زیادہ کو پائیں گے اور پھر اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سورہ یونس کے مقام کی تائید میں ہمیں اس سے قبل سورہ توبہ میں ایک مقام ملتا ہے۔ زیادہ سے پہلے اللہ پاک نے جن نعمتوں کا ذکر کیا ہے ان نعمتوں کو اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 72 میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مردوں اور عورتوں سے اللہ نے وعدہ فرما لیا، ایمان والوں کے ساتھ یہ وعدہ ہے۔ اب یہ لفظ توجہ طلب ہے، کن کے ساتھ وعدہ ہے؟ جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ وعدہ ہے، کیا؟ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کو اللہ جنتیں عطا فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا، وہ پھر ہمیشہ ان میں رہیں گے اور بسیں گے۔ ایک نعمت، ومساکن طیبہ، اور ان کو بڑی پاکیزہ صاف ستھری رہائش گاہیں عطا کی جائیں گی۔ ان جنتوں میں ان کی خوبصورت صاف ستھری اور بڑی پیاری تعمیر کردہ پاکیزہ کالونیاں ہوں گی، مساکن طیبہ، ان کی کالونیز ہوں گی جن میں وہ اللہ والے جو ایمان کی دولت سے بہرہ یاب ہیں اکٹھے اپنے اپنے گھروں میں اس طرح رہیں گے جیسے تم یہاں محلوں اور کالونیوں میں رہتے ہیں، مگر فرق یہ ہوگا کہ تمہارے مساکن یہاں کی رہائش گاہیں تو معلوم نہیں کیسی ہیں۔ فرمایا وہ رہائش گاہیں جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہیں وہ مساکن طیبہ ہیں، وہ بڑی پاکیزہ رہائش گاہیں، اور وہ کہاں ہوں گی؟ فی جنات عدن، ہمیشگی کی جنت میں ہوں گی، اس جنت میں ہوں گی جس پر سدا بہار رہے گی، کبھی خزاں نہیں آئے گی۔ رہائش گاہیں جنات ان باغات میں ہوں گی، وہ رہائش گاہیں ان باغات میں ہوں گی جن پر کبھی خزاں نہیں آئے گی، پت جھڑ کا موسم نہیں آئے گا، جن کی بہار کبھی زائل نہیں ہوگی، جن کی ہریالی کبھی ختم نہیں ہوگی، جن کا سبزہ کبھی دور نہیں ہوگا، جن باغات کی خوشبو اور مہک کبھی ختم نہ ہوگی، دائماً اسی جوانی اور شباب پر وہ جنتیں قائم رہیں گی، اور پھر ان باغات میں چھپی چھپی وہ رہائش گاہیں ہوں گی۔ اور فرمایا یہ وعدے، اور پھر ایمان والوں کے لیے ایک آخری وعدہ، نہروں بری جنت بھی دوں گا جن کا ایمان
اور زیادہ بلند ہوگا اور مضبوط و مستحکم ہوگا، ان سے نہروں بری جنتوں سے آگے جنات عدن میں لے جا کے ٹھہراؤں گا، اور ان کو مساکن طیبہ میں بسیرا اور رہائش دوں گا، اور جن کا ایمان ان سے بھی بلند عرفہ اور اعلیٰ ہوگا، اور جو ایمان میں ان سے بھی زیادہ پختہ اور مضبوط ہوں گے، ان کو مساکن طیبہ اور جنات عدن سے بھی آگے لے جاؤں گا۔ باری تعالیٰ ان خوبصورت رہائش گاہوں بھی، سدا بہار جنتوں سے آگے بھی کوئی جنت ہے؟ فرمایا ہاں، وردوان من اللہ اکبر، اس سے آگے بھی ایک جنت ہے اور اس کا نام ہے جنت رضوان۔ وہاں کیا ہوگا مولا، کیا ہوگا؟ فرمایا وہ میری رضا کی جنت ہے، وہ میری رضا کی جنت ہے، وہاں میری رضا کے پھل پھول ہوں گے۔ اور فرمایا وردوان من اللہ اکبر، لوگوں نہروں بری جنت کو دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے، مگر جب جنات عدن پہ نگاہ پڑے گی تو جنت الانہار بھول جائے گی، پچھلی جنت کی نہریں بھول جائیں گی، وہاں کے حور و قصور بھول جائیں گے، وہاں کے باغ و بہار بھول جائیں گے۔ جب جنات عدن میں پہنچو گے تو وہاں کی بہاروں کا مزہ ہی کچھ اور ہوگا، اور پھر جب سکونت اختیار کرنے کے لیے اس جنت عدن کے مساکن طیبہ میں داخل ہوگے تو پھر جنت کے باہر کا ماحول بھول جائے گا، پچھلی ساری جنتیں فراموش کر بیٹھو گے۔ اور فرمایا پھر اس سے اوپر جو میری جنت رضوان ہے، جب میری رضا کے سائے میں آؤ گے تو فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم میری جنت عدن بھی فراموش کر دو گے، نہریں بھول جائیں گی، جنات عدن بھول جائیں گی، میری رضا کی جنت میں آ کر تمہیں وہ لذت ملے گی، وہ حلاوت ملے گی، وہ کیف و سرور ملے گا، اور میری رضا کی بہار میں وہ زندگی نصیب ہوگی کہ وہ زندگی سارے نشے بلا دے گی، سارے کیف بلا دے گی، سارے سرور بلا دے گی، اور جو لوگ میری جنت رضوان میں آ جائیں گے ان کی زندگی، ان کی نعمت، ان کی راحت ساری راحتوں سے اکبر یعنی بلند اور عظیم ہوگی۔ یہ جو کیا اللہ پاک نے کن لوگوں کے لیے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، یہ ان کے لیے کیا جنہوں نے ایمان کو مضبوطی سے تھام لیا، ایمان والوں کے لیے تو یہ وعدے ہیں۔ اب اس مقام کو ذہن میں رکھ لیں کہ سورہ توبہ میں یہ ان نعمتوں اور راحتوں کے وعدے ہیں جو اللہ پاک نے ایمان والوں سے کیے ہیں۔ اور اب آ جائیے پھر اس سورہ یونس کی طرف جس کی میں نے تلاوت کی، اس میں فرمایا للذین احسنوا، یہاں وعدہ ان کے لیے ہے جو احسان والے ہیں۔ سورہ توبہ کا وعدہ، 4 وعدے ایمان والوں کے لیے تھے، اور سورہ یونس کا وعدہ کن کے لیے ہے؟ احسان والوں کے لیے ہے، اور یہاں 2 وعدے ہیں۔ فرمایا احسان والوں کے لیے ایک وعدہ الحسنہ کا ہے اور دوسرا وعدہ الزیادہ کا ہے۔ باری تعالی حسنہ کیا ہے اور زیادہ کیا ہے؟ تو احسان والوں کے لیے اللہ پاک نے 2 وعدے کیے۔ اب وہ 2 وعدے کیوں؟ اس لیے کہ احسان کی 2 قسمیں، یاد رکھ لیں، احسان کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک ہے احسان مع الخلق، مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق۔ کیا؟ مخلوق کے ساتھ احسان کا تعلق۔ دوسری قسم ہے احسان مع الخالق، خالق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ احسان کا تعلق۔ اب آپ سوچیں گے کہ مخلوق کے ساتھ تو احسان سمجھ میں آتا ہے، بندہ اللہ کے ساتھ احسان کا تعلق کیا رکھے گا؟ اللہ کے ساتھ کیا احسان ہوگا؟ ہاں، آج وہی نقطہ سمجھنے والا ہے۔ احسان ایک تعلق کی کیفیت، ایک تعلق اور اس تعلق کی کیفیت کا نام ہے احسان۔ یہ احسان مخلوق کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہ احسان خالق کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ احسان مخلوق کے ساتھ کیا ہے اور خالق کے ساتھ کیا ہے، اس طرف آتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں
کہ لفظ احسان حسن میں سے نکلا ہے. کس میں سے؟ حسن. اور احسان اس عمل کو کہا جائے گا جس عمل میں حسن پایا جائے. میں بڑا سادہ ترجمہ سمجھا رہا ہوں، بڑا سادہ. حسن والے عمل کو یعنی حسین عمل کو، حسین عمل کو احسان کہا جائے گا. اب آپ کو بات سمجھنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ احسان مخلوق کے ساتھ، احسان مع الخلق یہ ہے کہ بندے کا مخلوق کے ساتھ حسن تعلق ہو اور مخلوق کے معاملے میں اس کا عمل حسین ہو. اور احسان مع الخالق یہ ہے کہ بندے کا اللہ کے ساتھ حسن تعلق ہو اور اللہ کے معاملے میں اس کا عمل حسین ہو. اگر انسان نے مخلوق کے ساتھ اپنے عمل کو حسین بنا لیا، اس کو حسن، اپنے عمل کو حسن کے ساتھ آراستہ کر لیا، تو وہ احسان مع الخلق ہو گیا اور وہ پہلے درجے میں صاحب احسان بن گیا. وہ صاحب احسان، پہلے درجے کا صاحب احسان جس کو اللہ رب العزت نے الحسنہ کا وعدہ فرمایا. اور اگر اس شخص نے ترقی کی اور اس نے اللہ کے ساتھ اپنے احسان کو قائم کر لیا اور اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو حسن تعلق اور حسن عمل پر استوار کر لیا، تو وہ دوسرے اور اعلیٰ درجے کے احسان پر فائز ہو گیا. اور اس اعلیٰ درجے کے احسان پر فائز ہونے سے اللہ نے اسے الزیادہ کا وعدہ عطا فرما دیا. الحسنہ سے بڑھ کر زیادہ عطا فرما دیا. جب یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ مخلوق کے ساتھ وہ عمل جو حسین ہے اور حسن تعلق پر قائم ہے، اس عمل کو احسان کہتے ہیں، تو آئیے اب ذرا احسان والوں کے عمل سے احسان کو سمجھ لیں. احسان والوں کے عمل سے احسان کو سمجھ لیں. اس کا معنی سمجھ لینے کے بعد سیدنا اب احسان کیا ہے؟ احسان ذہن میں رکھ لیں، وہ عمل ہے، احسان وہ عمل ہے جس کے ذریعے انسان کے معاملات سنورتے. آج اس شب قدر کی عظیم اجتماع میں لاکھوں افراد، مرد و زن، بوڑھے اور جوان، عورتیں اور مرد، بچے اور بچیاں، بہنیں، بھائی، بیٹے، بیٹیاں، مخلوق خدا حاضر ہے. اور آج اس نقطے کو سمجھ لیں اور اپنے من میں، زندگی میں عملاً ایک حقیقت بنا کر اتارنے کی کوشش کریں کہ ہم لوگ اپنی زندگی سے احسان کو خارج کر چکے ہیں، یعنی حسن عمل کو خارج کر چکے ہیں. نہ ہمارا عمل مخلوق کے ساتھ حسین رہا، نہ ہمارا عمل خالق کے ساتھ حسین رہا. اور احسان کا عمل یہ ہے جس سے ہمارے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. ہم نے آج یہ سمجھ لیا ہے کہ دین سارا عبادات میں ہے. نمازیں پڑھ لی، داڑھی رکھ لی، سر پہ ٹوپی رکھ لی، ہاتھ میں تسبیح پکڑ لی، روزے رمضان آ گیا تو روزے رکھ لیے، صدقہ خیرات کر دیا، حج پہ چلے گئے، عمرے کر لیے، میلاد کر لیا، 11ویں شریف کر لی، شلوار ٹخنوں سے تھوڑی اوپر کر لی، غریبوں کی مدد کر دی، دیندار کہلائے. اور ہم نے سمجھا کہ ہم نے دین کا سارا حق ادا کر دیا. مگر لوگوں، اگر اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھو تو ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ الا ماشاء اللہ، جو مستثنا ہے انہیں چھوڑ کر، جن پر اللہ کا کرم ہے انہیں چھوڑ کر، بالعموم آج امت مسلمہ کے افراد کی حالت یہ ہے کہ وہ ساری عبادات بھی کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، حج اور عمرہ کرتے ہیں، صدقہ اور خیرات دیتے ہیں، دین کے اعمال بجا لاتے ہیں، لیکن ان عبادات اور دین کے اعمال کا نور ان کے دل میں پیدا نہیں ہوتا. عبادات کے نور سے محروم رہتے ہیں، طاعت کے نور سے محروم رہتے ہیں. تلاوت ایک نور دیتی ہے مگر انہیں نور نہیں ملتا. سجدہ، ہر سجدہ عبادت نور دیتی ہے مگر عبادت کر کے نور سے محروم رہتے ہیں. کعبہ کا طواف نور دیتا ہے
ہر سال حج اور عمرہ کر کے نور سے محروم رہتے ہیں. صدقہ اور خیرات سے نور ملتا ہے، خیرات کر کے بھی من کے اندر اندھیرا رہتا ہے، نور نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک راز ہے جس کو ہم نے سمجھا نہیں اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی. وہ یہ کہ وہ دل جس پر عبادات کا نور وارد ہونا ہے، جس پر طاعات کا نور آنا ہے، اور وہ من جس کے اندر عبادات کی روشنی پیدا ہونی ہے اور من میں اجالا ہونا ہے. ایک طرف ہم عبادات نور کے لیے کرتے ہیں، دوسری طرف ہمارے معاملات اندھیرا پیدا کرتے ہیں. لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ اچھا نہیں، ہمارا حسن عمل نہیں، ہمارا عمل لوگوں کے ساتھ مروت پر نہیں، اخلاص پر نہیں، سخاوت پر نہیں، انفاق پر نہیں. ہم لوگوں سے عفو درگزر نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ بھلائی نہیں کرتے، سخاوت نفس میں نہیں ہے. ہمارے عمل میں چونکہ مروت نہیں، مودت نہیں، بھلائی نہیں، احسان نہیں، اور لوگوں کے ساتھ ہمارے معاملات میں دھوکہ ہے، ہمارے معاملات میں زیادتی ہے، اندر کینہ پروری ہے، بغض ہے، اناد ہے، جھوٹ ہے، تکبر ہے، حسد ہے، عداوت ہے. دل ہزار قسموں کی غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، عمل میں لوگوں کے ساتھ معاملہ بگڑا ہوا ہے. تو یہ جو بگاڑ معاملات کا ہے یہ دل میں باطن میں اندھیرا پیدا کرتا ہے. اور جب باطن صبح سے شام تک اندھیروں سے بھرا رہے تو جس من میں اندھیرے ڈیرا ڈال لیں وہاں عبادات کا نور نہیں آ سکتا. ہمارے معاملات بگڑ گئے لوگوں کے ساتھ، اور معاملات درست نہ رہنے کے باعث عبادات باعث نور نہ رہی. احسان کا آج اصول اس لیے اپنا رہا ہوں اور اس موضوع کو اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آج شب قدر ہم سب مل کے توبہ کریں اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی اور اس کے نتیجے میں اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو درست کر لیں. اگر ہمارے معاملات اچھے ہو گئے تو اس کے نتیجے میں اندر سے اندھیرا نکل جائے گا، اور اندھیرا نکل گیا تو ایک چھوٹی سی چھوٹی عبادت بھی نور پیدا کرے گی. اور وہ معاملات کیا ہیں اور وہ عمل احسان کیا ہے جس کے ذریعے احسان والوں کا من ستھرا ہوتا تھا، ان کے قلب و باطن میں نور پیدا ہوتا تھا. سیدنا وہ احسان اب میں احسان والوں کی زندگی کی مثالوں کے ذریعے سمجھاؤں. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر ایک سائل آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ حضرت میں 400 درہم کا مقروض ہوں، میری مدد کر کے میرا قرض اتار دیجئے. امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، فوراً 400 درہم لے آئے اور لا کر اس شخص کو دے دیا، اس کا قرض اتار دیا. اس کو روانہ کر کے جب وہ رخصت ہوا تو خود رو پڑے اور روتے ہوئے اندر داخل ہوئے. لوگوں نے دیکھا کہ امام عالی مقام اس شخص کی مدد کر کے 400 درہم دے کے خود رو رہے ہیں. پوچھا حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ تو بڑے سخی اور کریم ہیں، جواد ہیں، آپ تو اس سے بھی زیادہ دیتے رہتے ہیں، آج یہ دے کر کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو دے کر خوش ہونے والے ہیں. فرمایا میں دینے کی وجہ سے نہیں رو رہا، اب یہ سمجھا رہا ہوں کہ احسان کسے کہتے ہیں اور حسن عمل کسے کہتے ہیں مخلوق کے ساتھ. فرمایا دینے کے باعث نہیں رو رہا، رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اتنی بڑی کوتاہی اور غفلت کیوں کی کہ میں نے خود اپنے اس مسلمان بھائی کی حاجت کا پتہ کیوں نہ چلایا. میری ذمہ داری یہ تھی کہ میں اس کے حال سے خود باخبر ہوتا. مجھ سے غفلت ہوئی کہ میں نے اپنے بھائی کی خبر نہ لی اور وہ حاجت مند ہو کر سائل بن کر میرے دروازے پر آ گیا. اگر میں اپنا فرض ادا کر لیتا تو اسے آج سوال کرنے کی ذلت نہ اٹھانا پڑتی. میں اس لیے رو رہا ہوں. اس کو حسن عمل اور احسان کہتے ہیں. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا گزر ایک قوم کی چراگاہ سے ہوا اور وہاں ایک حبشی غلام کو دیکھا، وہ بکریوں کی رکھوالی کر رہا ہے.
آپ وہاں رک گئے، دیکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک کتا آ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ اب بتا رہا ہوں کہ اللہ کی مخلوق سے، صرف انسانوں سے نہیں، اللہ کی مخلوق سے حسن عمل کیا ہے، احسان کیا ہے۔ کتا بیٹھ گیا، آپ نے دیکھا کہ وہ جو غلام ہے، آزاد شخص بھی نہیں، غلام، اس نے اپنے تھیلے میں سے ایک روٹی نکالی، کتے کے سامنے پیش کر دی، رکھ دی، کتے نے کھا لی، کتا گیا نہیں، اس نے پھر دوسری روٹی نکالی، وہ بھی اس کے سامنے پھینک دی، کتے نے کھا لی، نہیں گیا، اس نے تیسری نکالی، وہ بھی پھینک دی، کتا کھا کے پھر چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غلام سے پوچھا کہ تو روزانہ اپنے لیے کتنا کھانا لاتا ہے، کتنی روٹیاں لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی جو آپ نے دیکھ لی، 3 ہی لاتا۔ تو فرمایا کہ تو نے تو ساری کی ساری کتے کو کھلا دی، خود اپنے لیے رکھا ہی کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے۔ غلام کہتا ہے اس بستی میں کتے، اس کتے کا آنا اس بات کی دلیل تھا کہ یہ کہیں دور سے آیا ہے، بھوکا تھا اور خوراک اور اپنی غذا یا روٹی کی تلاش میں گھومتا گھومتا کہیں دور سے آیا۔ میں یہ سمجھ گیا کیونکہ یہاں کا تو ہو نہیں سکتا، دور سے آیا ہے، بھوکا بھی ہے اور اتنی محنت کر کے آیا ہے، اس لیے مجھے 1 یا 2 روٹیاں دے کر اسے کچھ بھوک باقی بچ رہے اس حال میں واپس بھیج دینا اچھا نہ لگا۔ میں نے کہا میں بھوکا رہ جاؤں مگر دور سے تھک ہار کے کتا آیا ہے، وہ تو سیر ہو کے کھا جائے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات دیکھی، غلام کا یہ کردار دیکھا، وہ سمجھ گئے کہ یہ کس درجے کا آدمی آیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ محض ایمان والوں میں سے نہیں بلکہ احسان والوں میں سے اونچے درجے کا آدمی۔ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے وہ ساری چراگاہ خرید لی، ساری بکریاں بھی خرید لی اور مالک سے وہ غلام بھی خرید لیا۔ خرید کر غلام کو کہا، سمجھا کہ میں اب اس پر احسان کروں، یہ غلام کا احسان تھا، اب مرد آزاد کر رہا ہے اپنا حسن عمل کا مظاہرہ۔ سب کچھ خرید کر غلام کو آزاد کر دیا اور ساری چراگاہ اور بکریاں اسے آزاد کر کے اس کے نام لگا دی۔ کہا اے غلام اب تو آزاد ہو گیا اور تیرا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ یہ سارا کچھ تو اس کا مالک ہے، تجھ کو دے دیا۔ یہ احسان کا بدلہ احسان آیا۔ جب اس غلام نے آزاد ہو کر ساری چراگاہ بکریاں لے لیں، اس کو مل گئیں، تو غلام نے کیا کیا کہ وہ ساری بکریاں اس کو دعا دی، اللہ تیرا بھلا کرے، اور اس کے بعد وہ بکریاں ساری علاقے کے غریبوں میں خیرات کر دیں اور چراگاہ لوگوں کے لیے وقف کر دی اور اس کو سلام کہہ کے رخصت ہو گئی۔ یہ اگلے لوگوں کے عمل تھے جنہوں نے مرتبے پائے کہ ان کا حسن عمل اور معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسا ہوتا تھا۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی احسان کے باب میں فرمایا کہ اے بندے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کیا کر، بندوں کے ساتھ احسان سے پیش آ، خواہ وہ ناشکر گزار ہی کیوں نہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ جو لوگ شکر گزار ہوتے ہیں اور احسان مند ہو جاتے ہیں اور شکر گزار ہوتے ہیں، ان پر احسان کرنے سے زیادہ بھاری اجر ناشکرے پر احسان کرنے سے ہوگا۔ قیامت کے دن جو تو نے ان لوگوں پر احسان کیا ہوگا جو جواب میں شکر مندی کا اظہار کرتے ہیں، وہ کم درجے کا عمل ہوگا، اور جو لوگ احسان بھی لیتے ہیں اور ناشکرے بھی ہوتے ہیں، ان لوگوں پر کیا ہوا احسان بہت عظیم اجر کا باعث ہوگا، کیونکہ اس احسان میں صبر بھی ہے۔ یہ عمل بھائیوں کے درمیان، مسلمان بھائیوں کے درمیان رشتہ اخوت پیدا کرتا ہے، روحانی محبت پیدا کرتا ہے اور ساری زندگی کو خیر پر استوار کر دیتا ہے۔ احسان مع الخلق، اس کو حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک عمل سے بیان کرنا چاہوں گا۔ قیس بن سعد بیمار ہو گئے اور دیکھا کہ
کہ بہت وقت گزر گیا، رات بیت گئی، ان کے دوستوں میں سے بھی کوئی عیادت کے لیے نہ آیا۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ میری بیماری کا سب کو علم ہے، مگر میرے دوستوں میں سے بھی آج میری عیادت کے لیے، تیمارداری کے لیے کوئی نہیں آیا، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا حضرت جتنے دوست ہیں آپ کے جنہوں نے تیمارداری کو آنا تھا وہ سب آپ کے مقروض ہیں، ہر ایک پر تھوڑا یا زیادہ کچھ نہ کچھ قرض ہے، اور وہ ابھی تک قرض ادا نہیں کر سکے غربت کے عالم میں، اور وہ شرمساری کی وجہ سے آپ کا سامنا نہیں کر سکتے، اس لیے عیادت کی نیکی سے اس لیے عیادت کرنے نہیں آ سکے۔ بس یہ بات سنی، حضرت قیس بن سعد کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے کہ خدا غارت کرے اور تباہ و برباد کر دے میرے اس مال کو جس نے بھائی کو بھائی کی ملاقات سے دور کر دیا، جس نے بھائی کو شرمسار کر رکھا اور وہ عیادت کی نیکی سے محروم ہو گیا ہے، اور بھائی کی بھائی سے ملاقات میں رکاوٹ آ گئی ہے، اس مال کو غارت کرے۔ اٹھے اور اعلان کروا دیا کہ قیس بن سعد کا جتنا قرض جس پر ہے آج سارا معاف کر دیا، ہر مقروض کا قرض معاف کیا۔ پھر لوگ عیادت کے لیے آئے، اتنا ہجوم ہوا کہ گھر کی دہلیز ٹوٹ گئی۔ یہ عمل تھا احسان کا۔ اس احسان کے عمل میں دوسری بنیادی، جو پہلی بنیادی بات یہ تصور بیان کر دیا میں نے، وہ باہمی تعاون ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنا، اپنے بھائیوں سے تعاون کرنا اور اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، یہ احسان اور حسن عمل کی پہلی شرط ہے۔ اور نہ صرف یہ حسن عمل، یہ بھلائی اور یہ احسان نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اہل احسان کا یہ عمل جاری رہے گا۔ اور اللہ وہ لوگ جو اس دنیا میں، وہ صاحبان احسان جن کا عمل احسان پر قائم ہے، جو ساری زندگی اس دنیا میں اپنے احباب، اپنے متعلقین پر احسان، نوازش اور لطف و کرم کرتے رہے ہوں گے، رب کائنات قیامت کے دن بھی ان کے عمل احسان کی لاج رکھے گا۔ اور وہ قیامت کا دن جب ہر کوئی نفسا نفسی کے حال میں ہوگا، اس دن بھی مومنوں کو امر ہوگا، اجازت ہوگی کہ دنیا میں جن پر احسان کرتے تھے یہاں آج قیامت کے دن بھی ان پر احسان کرنے کی اجازت ہے۔ اور وہ احسان قیامت کے دن احسان والے کس طرح کریں گے؟ صحیح بخاری میں حدیث آتی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کا یہ ارشاد حدیث قدسی ہے کتاب التوحید میں، فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک آواز دیں گے کہ آج سارے مذہبوں اور ملتوں کے لوگ اپنے اپنے معبودوں کی طرف چلے جائیں، ہر قوم اپنے معبودوں کے پاس چلی جائے، لہذا صلیب والے صلیب کی طرف چلے جائیں گے، عیسائی بت پرست اپنے بتوں کے پاس چلے جائیں گے، اور اللہ والے توحید والے مومن وہ الگ کھڑے رہ جائیں گے۔ صلیب اور بتوں کی طرف جانے والوں کو کہا جائے گا جاؤ صلیب اور بتوں کو لے کے جہنم میں شامل ہو جاؤ۔ مومن رہ جائیں گے اور اہل کتاب عیسائی اور یہودی رہ جائیں گے، تین طبقے رہ جائیں گے۔ پھر اللہ پاک فرمائے گا یہود کو بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ ان سے پوچھے گا اللہ پاک ما کنتم تعبدون، یہودیوں سے پوچھیں گے تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کننا نعبد عزیر ابن اللہ، اے اللہ ہم آپ کے بیٹے عزیر کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ پاک فرمائے گا تم جھوٹ بولتے ہو، میری نہ کوئی بیوی نہ کوئی بیٹا، تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اللہ پاک فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے تھے، بولو آج کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں کچھ پانی پلا دے، پیاس بجھا دے۔ اللہ پاک فرمائے گا آؤ آج تمہاری پیاس بجھاتے ہیں، حکم ہوگا کہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جاؤ، اور جہنم کی آگ سے اپنی پیاس بجھاتے پھرو۔ پھر عیسائیوں سے خطاب ہوگا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ کہیں گے کننا نعبد المسیح ابن اللہ، اے اللہ ہم تیرے بیٹے مسیح علیہ السلام حضرت عیسیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ فرمایا جھوٹ بولتے ہو، میری نہ کوئی بیوی تھی نہ کوئی بیٹا تھا، کیا چاہتے ہو؟ مولا ہماری پیاس بجھا۔ فرمایا ان کو جہنم میں جھونک دو، دوزخ کی آگ سے پیاس بجھاتے پھرے۔ ساروں کو فارغ کر کے حساب و کتاب کے بعد اب حکم ہوگا کہ جو مومن کھڑے ہیں مسلمان، اللہ پاک فرمائیں گے تم کس لیے کھڑے ہو، کس کی عبادت کرتے ہو، کس کا انتظار ہے؟
وہ جواب میں عرض کریں گے مولا ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم صرف تیری عبادت کرتے تھے، صرف تیری عبادت کرتے تھے اور تیرا انتظار ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کریں گے باری تعالیٰ انما ننتظر ربنا، ہم مولا تیری عبادت کرتے تھے۔ تو وہ کہیں گے اب انتظار کس کا ہے؟ وہ کہیں گے مولا تیرا انتظار ہے۔ ارشاد ہوگا جاؤ جنت میں، وہ جنت میں روانہ ہونے لگیں گے اور جنت میں جاتے ہوئے وہ دیکھیں گے کہ ان کے کچھ بھائی، ان کے متعلقین، ان کے وابستگان، ان کے تعلق محبت والے لوگ جو دنیا میں ان کے ساتھ تھے وہ دوزخ کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے احسان والے لوگ جنت میں جانے کی بجائے رک جائیں گے، عرض کریں گے مولا ہم جنت میں نہیں جاتے۔ اللہ پاک فرمائے گا تمہیں جنت میں جانے کا امر ہو چکا، کیوں نہیں جاتے؟ وہ کیا کہیں گے معلوم ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور وہ کیا کچھ کہتے رہیں گے وہ بھی سن لے اللہ کی زبان میں۔ فرمایا فما انتم باشد لی مناشدۃ فی الحق قد تبین لکم من المؤمن یومئذ للجبار۔ فرمایا وہ اللہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے بھائیوں کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ اللہ فرمائے گا جنت میں جاؤ، وہ کہیں گے نہیں جاتے۔ اللہ فرمائے گا تمہیں حکم دیا ہے جاؤ، وہ کہیں گے مولا نہیں جاتے۔ فرمایا جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، کیوں نہیں جاتے؟ عرض کریں گے مولا جب تک یہ ہمارے ساتھی جن پر دنیا میں احسان کرتے تھے اور جو دنیا میں ہمارے ساتھ ایک رشتہ اور تعلق رکھتے تھے یہ دوزخ میں جا رہے ہیں، جب تک یہ ہمارے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ فرمایا مناشدہ کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ یہ حدیث میں آتا ہے اذا رأوا انہم قد نجوا فی اخوانہم یقولون ربنا اخواننا کانوا یصلون معنا ویصومون معنا ویعملون معنا وفی روایت کانوا یحجون معنا۔ کہیں گے باری تعالی ہم ان کو دوزخ کے لیے چھوڑ کر خود جنت میں کیسے جائیں؟ یہ نمازیں بھی کبھی کبھی ہمارے ساتھ پڑھتے تھے، روزے بھی ہمارے ساتھ رکھتے تھے، حج بھی ہمارے ساتھ کرتے تھے، روزے بھی ہمارے ساتھ کرتے، نیک اعمال بھی ہمارے ساتھ کرتے، 27ویں رات کو جاگتے بھی ہمارے ساتھ تھے، سجدے بھی ساتھ کرتے، صلاۃ و تسبیح بھی ساتھ کرتے، آنسو بھی تیرے لیے ساتھ گراتے، توبہ استغفار بھی ہمارے ساتھ کرتے۔ وہ کہیں گے مولا جنت میں نیک اعمال میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارا ان کے ساتھ تعلق احسان تھا، آج یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنا عمل احسان چھوڑ کر انہیں دوزخ کے لیے چھوڑیں خود جنت میں چلے جائیں؟ مولا جب تک انہیں ساتھ نہیں لیں گے ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک ان کو فرمائیں گے، اللہ پاک ان سے پوچھیں گے انہیں پہچانتے ہو؟ کیا ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کریں گے ہاں مولا پہچانتے ہو۔ اللہ پاک فرمائے گا جاؤ اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال دینار من ایمان، حدیث کے الفاظ سنیے، فاخرجوہ ویحرم اللہ صورہم علی النار۔ اللہ پاک فرمائیں گے جاؤ جن لوگوں کے اندر ایک دینار کے برابر بھی ایمان ہے اور تم انہیں پہچانتے ہو، جاؤ مبارک ہو تمہاری استقامت حالت ایمان پر، انہیں خود فاخرجو ہو اپنے ہاتھوں سے دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ۔ اور ارشاد فرمایا وبعضهم قد غاب في النار الى قدمه والى انصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون۔ کئی لوگ اپنے قدموں ٹانگوں تک دوزخ میں جا چکے ہوں گے، کئی ٹخنوں تک دوزخ میں ہوں گے، کئی پنڈلیوں تک دوزخ میں ہوں گے۔ فرمایا وہ جن جن کو پہچانتے جائیں گے ان کو ہاتھوں سے نکال کے جنت میں لے جائیں گے، انہیں جنت میں بھیج کر پلٹ آئیں گے واپس وہیں اور جا کے پھر کھڑے ہو جائیں گے، عرض کریں گے مولا اور بھی جو دوزخ میں پڑے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال نصف دینار فاخرجوہ، جاؤ جن کے دل میں آدھے دینار کے برابر بھی ایمان ہے اس کو بھی دوزخ سے نکال کے جنت میں لے جاؤ، ان کو بھی نکال لائیں گے۔ پھر اللہ کے حضور دیکھیں گے، مولا فرمائے گا پھر فیخرجون من عرفوا ثم یعودون یقول اذهبوا فمن وجدتم فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان۔ ارے جاؤ میرے پیارے بندو، تمہارے عمل احسان پر مجھے رحمت اور شفقت ہو گئی ہے،
جن کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان تھا, کلمہ پڑھتے سے ذرہ برابر ایمان تھا, اور تم پہچانتے ہو جاؤ سب کو لے کے جنت میں چلے جاؤ. فَأَخْرَجُوهُ فَيُخْرَجُونَ مَنْ عَرَفُوا. اور حضور نے فرمایا, اللہ پاک کا ارشاد, فَيَشْفَعُ النَّبِيُّونَ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ. اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی بھی شفاعت کریں گے, فرشتے بھی کریں گے, اور مومنین بھی کریں گے, حالت احسان والے لوگ. یہ صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کو سنائی, اور بخاری اور مسلم متفق علیہ اور مقامات پر بھی آئی. تو ان کی حالت احسان صرف دنیا میں نہیں بلکہ اللہ پاک اس کے مقام احسان کو قیامت تک برقرار رکھے گا. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے جو خود جنتی ہوں گے, مگر جن کے ساتھ ان کی سنگت اور تعلق ہوگا ان کا درجہ جنت میں بلند ہوگا. وہ بھی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے اور ان کے متعلقین بھی جنت میں جا چکے ہوں گے, مگر درجوں کا فرق ہوگا. جو اللہ کے محبوب بندے احسان والے لوگ وہ اونچے درجے کے لیے مقرر ہوں گے, اور ان کے سنگتی ساتھ والے جنت میں نچلے درجوں کے لیے مقرر ہوں گے. جب وہ ان کے مقام کو دیکھیں گے تو وہ رک جائیں گے اور کہیں گے, باری تعالیٰ یہ جو ہمارا اونچا ٹھکانہ تو نے بنایا ہے ہم اس میں نہیں جاتے. اللہ پاک پوچھے گا کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا ہمارے دوست نچلے درجے میں ہیں, ہم اوپرے درجے میں رہیں, دنیا میں اکٹھے رہتے تھے, یا تو ان کو بھی ہمارے ساتھ اونچے درجے میں بھیج یا ہمیں بھی نچلے درجے میں بھیج. اللہ فرمائے گا تمہیں تو نچلے درجے میں نہیں بھیجوں گا, لو ان کو نیچے سے اوپر لے جاؤ. یہ حالت احسان. اسی طرح اس احسان کے درجے میں ایک عمل عفو درگزر ہے جو ہم نہیں کرتے, اور ہر ساتھی کا ذکر خیر سے کرنا اور عفو درگزر کرنا, اس کی غلطیوں کو, کوتاہیوں کو, زیادتیوں کو معاف کر دینا. اور اولیاء اللہ صاحبان احسان کی تعلیم یہ کہ وہ فرماتے کہ اگر کسی وجہ سے کسی کے ساتھ قطع تعلق بھی ہو جائے, تعلق ٹوٹ بھی جائے, دوستی نہ ہی رہے نہ بھی رہے, اس کے بعد بھی زندگی بھر اس کا ذکر جب بھی کرو خیر سے کرو. تعلق ٹوٹ جانے کے بعد بھی اس کو برائی کے ساتھ یاد نہ کرو. حتیٰ کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں ایک نوجوان بیٹھا کرتا تھا, اور وہ نوجوان بڑا عزیز تھا آپ کو. وہ کسی گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو گیا, بڑے گناہ میں. لوگوں نے کہا حضرت وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوا ہے, آپ اس سے تعلق توڑ دیں, آپ کا تعلق اس کے ساتھ اچھا نہیں بنتا, توڑ دیں. آپ نے فرمایا یہ میرے احسان کا مقام نہیں, اس لیے کہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہونا ایک مصیبت ہے. تو جب تک اس پر یہ مصیبت نہیں آئی تھی تو تب تک تو وہ میری صحبت و سنگت میں تھا اور میں دوستی نبھاتا تھا. اب گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو گیا, یعنی ایک روحانی مصیبت میں پھنس گیا, اور جب دوست مصیبت میں پھنس جائے کبھی اس وقت بھی چھوڑا جاتا ہے. تو گویا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو کر بھی اس دوست کو نہ چھوڑا, اس لیے کہ اگر سنگت توڑ دوں گا تو اس کو اس مصیبت سے نکالے کون؟ میں اپنے اس کو ساتھ رکھوں گا تاکہ اس مصیبت سے اس کے لیے نکلنا آسان ہو جائے. اسی احسان میں سے ایک عمل مخلصانہ محبت اور صحبت ہے کہ جس دوست جس کے ساتھ مسلمان بھائی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنی مخلصانہ محبت رکھیں, حرص اور لالچ سے پاک رکھیں, اور صحبت بھی خیر, نیکی اور تقوی پر مبنی, اخلاص پر مبنی رکھیں. حضرت سعد بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ دوست کا آپس میں جس کے ساتھ سنگت ہو, تعلق ہو, اس کا اور ہم نشین صحبت میں بیٹھنے والے شخص کا 3 قسموں کا حق ہوتا ہے. 3 حق ہیں. فرمایا ایک, جب وہ قریب آئے تو اس کا خیر مقدم کیا جائے. ایک, جب وہ بات کرے تو ہر دھیان چھوڑ کر اس کی طرف دھیان لگا لیا جائے, اور وہ بات اگر پہلے سنی ہوئی بھی ہو تو اسے یہ جتایا بھی نہ جائے کہ یہ بات مجھے معلوم ہے, اتنے شوق سے سنے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے اور سمجھے کہ اسے معلوم نہیں. اور جب وہ بیٹھے تو اس کے لیے کچھ جگہ چھوڑ دی جائے. فرمایا مجلس میں بیٹھنے والے کے یہ 3 حقوق ہیں. کہاں ہے ہمارا تصور دین؟
ہمارا تصور دین ان چیزوں سے بالکل خالی ہو گیا. اور پھر اس احسان کے باب میں اولیاء اللہ کا ایک عمل ذاتی ملکیت کی نفی ہوتا. اللہ پاک نے جو کچھ انہیں عطا کیا ہوتا اسے اپنی ملکیت نہ سمجھتے، امانت جانتے. اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم بن شیبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کسی ایسے شخص کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے، اولیاء اللہ کسی ایسے شخص کی صحبت میں مجلس میں نہیں بیٹھتے تھے جو یہ کہتا تھا کہ فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے. اس کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے کہ یہ ابھی میں کے چکر سے باہر نہیں نکلا. اور حضرت احمد شیخ احمد بن قلانسی وہ فرماتے ہیں کہ بصرہ میں درویشوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا. انہوں نے میری بڑی تکریم کی، بڑی شفقت کی اور مجھے اپنے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ ٹھہرایا. فرمایا ایک دن میری زبان سے یہ نکل گیا، میری زبان سے، کہ میرا تہ بند کہاں ہے، میرا تہ بند کہاں ہے. اس دن میں اللہ والوں کی نظروں سے گر گیا. تہ بند کو اپنا کہہ کر ان کی نظروں سے گر گیا. یعنی وہ اپنی ہر شے کو اللہ کی ملکیت سمجھتے اور اللہ کی ہر نعمت کو فقط اپنی زندگی میں امانت سمجھتے. تو جب کوئی شخص اللہ کی ہر نعمت کو، مال کو، دولت کو، رزق کو، عزت کو، علم کو، ہر شے کو امانت جانے اور ملکیت اس کی جانے تو پھر خدا کی مخلوق پر ہر شے کو خرچ کرنا اس کے لیے واجب ہو جائے گا. پھر اس احسان کا ایک باب ہمدردی، وفاداری اور ہمدردی. وفاداری اور ہمدردی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک اللہ والے کے ساتھ کسی کی سنگت تھی، وہ اس کی صحبت میں بیٹھتا، مجلس میں بیٹھتا، اس نے فیصلہ کر لیا کسی وجہ سے اس کی صحبت کو چھوڑنے کا، اس اللہ کے نیک بندے کی صحبت کو چھوڑنے کا. اب اس نے اس صحبت اور تعلق کو وفاداری اور ہمدردی کے پیمانے پر ناپا اور جانے والے کو کہا اگر آپ میری صحبت چھوڑنا چاہتے ہیں تو اجازت ہے، مگر ایک شرط پر. وفاداری نبھانا میری ذمہ داری ہے، آپ جا رہے ہیں چھوڑ کر جائیے، مگر ایک شرط ہے، وعدہ کر لیجئے مجھ سے. اور وہ وعدہ یہ ہے کہ مجھے چھوڑنے کے بعد کسی اور کی سنگت اور صحبت تو اپنائیں گے نا. اس نے کہا کسی نہ کسی کو تو دوست بناؤں گا، کسی نہ کسی صحبت میں تو جا بیٹھوں گا. انہوں نے کہا، فرمایا ہاں جاؤ، دوست بناؤ، صحبت میں بیٹھو، مگر یہ وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ کر اب کسی مجھ سے بہتر کی سنگت میں جانا، کمتر کی صحبت میں نہ جانا. اب جس سے دوستی کرو کم از کم وہ مجھ سے بہتر ہو تاکہ زوال سے عروج کی طرف جاؤ، کہیں پہلے سے نیچے نہ گر جاؤ. اب جو مجھ سے بہتر نظر آئے اس کی مجلس میں جانا، مجھ سے کمتر کی مجلس میں نہ جانا. اس نے وعدہ کر لیا، وعدہ کر کے اٹھے ہوئے قدم پلٹ آئے. اس نے کہا اس وعدے کے بعد اب یہ صحبت چھوڑنا ناممکن ہو گیا، اب مشکل ہے کہ مجھے اس صحبت سے بہتر کوئی صحبت ملے. یعنی وہ کوئی شخص اگر گرنے لگتا، محروم ہونے لگتا، کسی ابتلا میں جانے لگتا تو ان کی وفاداری کا تقاضا ہوتا کہ حکمت کے ساتھ اسے گرنے سے بچا لیتے، اس کو تھام لیتے. اور ہمدردی اور شفقت اللہ کی مخلوق پر، نیکوکار تو نیکوکار رہے، گناہگاروں پر شفقت و ہمدردی کا عالم یہ. ارے لوگوں، اگر اپنے دین کو بچانا چاہتے ہو اور دین کا، طاعت کا، عبادت کا نور اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہو تو اللہ پاک اپنا نور اس وقت تک تمہارے دل کی بستی میں نہیں اتارے گا جب تک تمہارا تعلق اللہ کی مخلوق اور بندوں کے ساتھ سمر نہیں جائے گا. حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کشتی میں سوار ہیں، کشتی دریا میں جا رہی ہے، آپ کے مرید ساتھ ہیں. آپ نے دیکھا کہ اس کشتی کے اندر ایک نوجوانوں کی جماعت شراب پی رہی ہے اور شراب پینے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے ناچ گانے میں مصروف ہے. ان مریدوں نے دیکھا، اس نے کہا کہ خدا لعنت بھیجے ان پر، خدا ان کو جہنم بھیجے، ان کو اتنا بھی حیا نہیں کہ اتنے بڑے زمانے کے ولی اللہ حضرت معروف کرخی کے سامنے ناچ گانے اور شراب میں مست بیٹھے. انہوں نے کہا حضرت معروف کرخی کی خدمت میں آ کر، حضرت ان لوگوں کے لیے بد دعا کریں، اللہ ان کو تباہ کر دے. اور میں آؤ، ہاتھ اٹھاؤ. انہوں نے سمجھا کہ بد دعا ہوگی،
ہاتھ اٹھا کے حضرت معروف کرخی نے معلوم ہے کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا جس طرح تو نے اس جماعت کو جوانوں کو اس دنیا میں ہنسنا کھیلنا دیا ہے جنت میں بھی اسی طرح ہنستے کھیلتے رہے مولا جس طرح تو نے ان کو دنیا میں ہنسنا کھیلنا دیا ہے جنت میں بھی ہنستے کھیلتے رہیں مریدین کی جماعت متحیر ہو گئی حضرت یہ کیا ماجرا ہو گیا یہ شرابی یہ ناچ گانے والے اور ان کے لیے آپ نے جنت مانگ لی آپ نے فرمایا نادان لوگوں جنت اسی حال میں تھوڑی مل جائے گی توبہ کریں گے تو جنت ملے گی میں نے بد دعا نہیں کی میں نے جنت اس لیے مانگی ہے کہ جنت تبھی اللہ دے گا کہ پہلے ان کو توبہ کی توفیق دے گا اور ان کی توبہ قبول کرے گا اور قبول توبہ ہوگی پھر نیک اعمال کی توفیق ہوگی تو جنت میں جائے گا بجائے بد دعا کر کے ان کی تباہی کا راستہ کھولنے کے میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو تباہی کے گڑھے سے نکال کے جنت کی طرف لے جاؤں تو میں نے عرض کیا مولا جس طرح ہنس کھیل رہے ہیں یہاں جنت میں بھی ہنسنا کھیلنا دے یعنی انہیں توبہ کی توفیق دے کہ تیرے نیک بندے بن جائیں اور جنت میں جانے کے حقدار بن جائیں اسی طرح احسان کا ایک اور عمل دوستوں کے ساتھ لوگوں کے ساتھ مسلمان بھائیوں کے ساتھ حسن معاملہ کے باب میں عیب پوشی ہے ستر پوشی اولیاء اللہ کی ہمیشہ یہ عادت ہوتی کہ وہ لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک روز اپنے ساتھیوں سے پوچھا اور یہ انبیاء کا عادت اور یہ اللہ کی عادت لوگوں سے پوچھا اگر کوئی شخص لیٹا ہوا ہو اور ہوا سے اس کا سطر کھل جائے کپڑا ہٹ جائے ننگا ہو جائے تم کیا کرتے ہو انہوں نے کہا ہم چادر اس کے اوپر ڈال کر اس کا پردہ پورا کر دیتے آپ نے فرمایا تم تو ایسا نہیں کرتے انہوں نے کہا ہم تو ایسا ہی کرتے ہیں آپ نے فرمایا سوچو اگر تمہارے کسی دوست اور کسی بھائی کا عیب ظاہر ہو جائے کسی کو پتہ چل جائے کہ اس میں یہ عیب اور گناہ ہے تو کیا تم ہر مجلس میں ہر ملنے والے آدمی کو تشہیر کر کے ڈھنڈورا پیٹ کے اس کو بڑھا چڑھا کر اس کے عیب سناتے نہیں پھر تو دوستوں اور بھائیوں اور مسلمان بھائیوں کے عیبوں کو آگے سناتے پھرنا اسی طرح ہے جیسے کسی کے ننگیز کو چادر ہٹا کے ننگا کرنا عیب چھپانا ایمان اور احسان ہے آقا نے فرمایا من ساتر مسلمن ساترہ اللہ یوم القیامہ صحیح بخاری جس نے کسی مسلمان بھائی کا عیب چھپایا اس پر پردہ ڈالا قیامت کے دن اللہ پاک اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا یہ کیفیت تھی پھر اس احسان میں ایک آخری بات جو سمجھانا چاہتا ہوں بہت سے امور ہیں مگر میں نے چند نمونے دیے چند نمونے انہی نمونوں کو اپنی اگر پوری زندگی میں اور وسعت کے ساتھ داخل کر دیا جائے تو زندگی ساری انقلاب آشنا ہو جائے احسان کی حالت میں یہ بھی فرمایا کہ لوگ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ بہت سے علماء ایسے ہیں جو بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں ان کے دروازوں پر جاتے ہیں اور فرمایا جو علماء بادشاہوں کے دروازوں پر جاتے ہیں وہ جب واپس آتے ہیں تو دین وہیں چھوڑ آتے ہیں علماء بادشاہوں کے دروازوں پر جانے والے فقراء صوفیاء جو کہلائیں تو بادشاہ کے دروازے پر جائیں وہ واپس آتے تو دین وہیں چھوڑ کر آتے ہیں فرمایا امراء اغنیاء اور بادشاہوں کے دروازوں پر نہ جانا یہ حالت احسان ہے یہ احسان کا یعنی حسن عمل ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کسی نے پوچھا حضرت تواضع کیا ہے تواضع اور انکساری پوچھا تواضع کیا ہے فرمایا تواضع یہ ہے کہ اغنیاء اور امراء بڑے مالداروں امیروں اور حکمرانوں کے سامنے تو اس طرح ہو کہ دیکھنے والے تجھے باعزت سمجھیں گھٹیا نہ سمجھیں یعنی ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہ ہو سر جھکا کے کھڑا نہ ہو سائل نہ بن اتنے گردن اکڑ کر اور اتنی عزت اور وقار کے ساتھ ان کے سامنے کھڑا ہو کہ ان کے سامنے کھڑا ہونا تیرا عزت والا کھڑا ہونا لگے اور غریبوں مسکینوں اور کمزوروں کے ساتھ جب ملے تو کمزوروں کے ساتھ ملے تو کمزور اور گرا ہوا متواضع ہو کے ملے التکبر مع المتکبرین عبادت کہ جو لوگ متکبر ہیں فرعون صفت ہیں جو سرکش ہیں باغی ہیں گمنڈ میں ہیں جو نشہ اقتدار میں اور نشہ دولت میں بدمست ہیں
اور انسان کو انسان نہیں سمجھتے. فرمایا ایسے متکبر لوگوں کے ساتھ تکبر کرنا عبادت ہے. متکبر لوگوں کے ساتھ اکڑ کے ملنا تاکہ ان کا نشہ بد مستی کا دور ہو جائے، ان سے تکبر کرنا عبادت ہے. اور مسکینوں، غریبوں، کمزوروں سے تکبر کرنا کفر ہے. کمزور ملے تو خاک بن جاؤ، متکبر ملے تو پتھر بن جاؤ. اس کردار کو احسان کہتے ہیں. آج ہمارا کردار اس کے برعکس ہو گیا ہے. حضرت ظاہری، امام ظاہری بڑے محدث اور امام ہو گزرے. ان کا اپنے زمانے کے بادشاہ اور خلیفہ کے ساتھ میل جول پیدا ہو گیا، دوستی بن گئی، آنا جانا ہو گیا. ان کے ایک دوست حضرت مالک بن دینار تھے، ولی اللہ تھے. ان کو جب خبر ہوئی تو حضرت امام ظاہری کو خط لکھا. خط میں لکھا کہ اے دوست، اللہ تجھے اس مصیبت اور بلا سے نجات دے جس میں تو گرفتار ہو گیا. یعنی شاہ وقت کے ساتھ دوستی کر لی، اللہ تجھے اس مصیبت سے نجات دے. اور پھر فرمانے لگے افسوس، اتنا بڑا عالم ہو کر تو نے اپنی عمر کا خاتمہ ظالموں کی صحبت میں کر لیا. عالم تھا، اب تیری عمر کا خاتمہ نیک صحبت پہ ہونا چاہیے تھا، تو ظالموں کی صحبت میں چلا گیا. اور پھر آپ نے یہ اس کو لکھا کہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی، چونکہ تیری دوستی ہو گئی بادشاہوں سے، تیرا تعلق ہو گیا، اب جب ان کے کسی ظلم کو کوئی ظلم کہتا ہے، کوئی ان کی برائی کو برائی کہتا ہے، کوئی ان کے جبر و تشدد کی مذمت کرتا ہے، تو تیری دوستی اور حمایت کا تقاضا یہ ہے کہ اب تم ان ظالم بادشاہوں کی طرف سے ان کی صفائی دیتے ہو، ان کی حمایت کرتے ہو اور ان کی طرف سے بحث کرتے ہو. فرمایا ان ظالموں کے ظلم کے دفاع میں بحث کرنا تیری تباہی کے لیے یہ ایک عمل ہی کافی ہے، یہی گناہ کافی ہے. بس یہ نصیحت کا خط بھیج کر حضرت مالک بن دینار نے ان سے ملاقات کا سلسلہ بند کر دیا. سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ میں نے عرض کیا احسان مع الخلق، اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ہمارے معاملات درست ہو جائیں، لوگوں کے ساتھ ہمارے ہر عمل حسن پر قائم ہو جائے. لوگوں، ہمارے سارے معاملات ظلم پر قائم ہیں. پڑوسیوں کا حق ہم ادا نہیں کرتے، رشتہ داروں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، چھوٹے بڑوں کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے، خیانت ہم کرتے، کوئی تکلیف میں رہے پرواہ ہم نہیں کرتے، کسی کے بوجھ کو اتارنے کی فکر ہم نہیں کرتے، مال و دولت کے پجاری ہم بن گئے ہیں، احسان ہم نہیں کرتے، مروت ہم نہیں کرتے، اخلاق ہمارا ختم ہو گیا، چہرے پر مسکراہٹ ہماری نہیں رہی. آقا نے فرمایا مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملو، چہرے کی مسکراہٹ بھی عبادت ہے اور صدقہ ہے. ایک مسکراہٹ دے دینا ایسا ہے جیسے خدا کی گھر اللہ کی بارگاہ میں صدقہ اور خیرات کر دیا. ارے لوگوں دیکھو، مغرب کی دنیا میں جاؤ، کافر ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو اسمائل دیتے ہیں، تم مسلمان ہو کر غیظ و غضب کا رنگ چہروں پر چڑھا کر ایک دوسرے کو ملتے ہو. کافروں کی زبانوں میں آج ایک دوسرے کے لیے مٹھاس ہے، حلاوت ہے، خوش خلقی ہے، نرمی ہے، دیوا پن ہے، لیکن افسوس مسلمان تیرے اخلاق کہاں گئے؟ تو مسلمان سے اس طرح بات کرتا ہے جیسے کوئی کاٹنے کو آتا ہے. نہ بڑے کی تکریم رہی، نہ بڑے کے لیے چھوٹے کی شفقت رہی، نہ کسی کے دکھ کے مداوے کی فکر کرتا ہے. ایسے لوگ ہو گزرے جنہوں نے گھر کے باہر تختی لگا دی تھی اور لکھ رکھا تھا کہ خدا اس شخص پر رحمت کرے جو مجھ پر احسان کرے، اور احسان یہ ہے کہ گزرتے ہوئے کھانے کا وقت ہو تو میرے گھر آ کر کھانا کھا لے. ایسے لوگ ہو گزرے جو کھانا نہ کھاتے جب تک مہمان نہ آ جاتے. فرمایا صاحب احسان اور خدا کا دوست وہ ہے جس کا دسترخوان کھلا رہے، جس کے ہاتھ حاجت مندوں کی دستگیری کے لیے کھلے رہے، جس کا چہرہ بے پریشان لوگوں کے لیے مسکراہٹ جس کے چہرے پر مچلتی رہے، جس کی زندگی اور جان لوگوں کی تکلیفوں کے مداوے کے لیے وقف ہوتی رہے. ارے جو شخص صبح سے شام اپنی پوری زندگی اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے وقف کرتا ہے، وہ شخص خدا کا محبوب بن جاتا ہے، وہ صاحب احسان ہوتا ہے. تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کے تو اگر ایک سجدہ کرے گا، اس سجدے سے وہ نور حاصل ہوگا کہ جو نور اخلاق برے رکھ کر
सारी जिंदगी लाख सजदे करो तो नूर नहीं मिलेगा। सारी रात खड़े होकर इबादत करना नूर का बायस नहीं, नूर का बायस वो इबादत है जो अल्लाह की मखलूक के साथ एहसान के साथ। लोगों आज तौबा करो कि अल्लाह की मखलूक के साथ हम अपनी जिंदगी को एहसान पर उस्तवार कर लेंगे, हुस्ने अमल पर उस्तवार कर लेंगे, किसी को आपके हाथ से तकलीफ ना पहुंचे, आपका वादा पूरा हो, जुबान पाक हो, गाली ना हो, गीबत ना हो, चुगली ना हो, आपकी जान माल रिज्क दौलत इल्म अमल सोच दिमाग हर शय इंसानों और अल्लाह की मखलूक की खिदमत के लिए वक्फ रहे। इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। अब आइए अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, फरमाया ईमान वालों को मैं नहरों की जन्नत दूंगा। ईमान वालों को जो और ऊंचे होंगे नहरों की जन्नत से आगे, मैं उनको मसाकिन तय्यबा की जन्नत दूंगा, जन्नत अदन दूंगा, हत्ता के ईमान वालों को अपनी रजा की जन्नत दूंगा। और फरमाया लोगों ईमान वाले मेरे रिजवान की जन्नत पर आकर रुक जाएंगे, मेरे पास इससे ऊपर भी दो जन्नतें कुछ है, और मौला वो किनको दूंगा, देंगे। अल्लाह ने फरमाया ये ईमान वालों से ऊपर एहसान वालों को दूंगा, जिनकी जिंदगी एहसान में गुजरेगी उनको ऊपर की जन्नत दूंगा, और वो जन्नत अल हुस्ना है। पूछा बारी ताला वो अल हुस्ना कौन सी जन्नत, अल हुस्ना कौन सी जन्नत? फरमाया ये जन्नत कुर्बत है। हाय हाय हाय, ये जन्नत कुर्बत है, ये वो जन्नत है जहां मेरी कुर्बत नसीब होगी। और हदीस पाक में आता है ये कुर्बत इतनी नसीब होगी कि अल्लाह पाक मोमिन को फरमाएंगे मेरे करीब आ जा, युद्नल मुमिनु मिर रब्बिही, कुर्बत की जन्नत के हकदारों को हुक्म होगा मेरे करीब आ जाओ। और उन मोमिनों को जो साहिबान एहसान होंगे और मुस्तहिकीन हुस्ना होंगे उनको अल्लाह अपने करीब करता जाएगा, करीब करता जाएगा, हत्ता यादा अलैहि कनफहू, हत्ता कि अल्लाह की रहमत का साया उसके ऊपर हो जाए, अल्लाह उसे अपनी रहमत के साये में ले लेगा और फिर उसके गुनाहों की लग़्ज़शों की माफी का ऐलान फरमा देगा। तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत कुर्बत अता फरमाएगा उन लोगों को जो हालत एहसान के पर फायज होंगे। और इसके बाद फिर आगे फरमाया लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, लेकिन मेरे पास इससे ज्यादा भी है, इससे ज्यादा भी है, इस रजा से ऊपर भी मेरे पास एक जन्नत है और वो भी देता हूं। और उस जन्नत का जिक्र किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरह आले इमरान में भी इरशाद होता है, इरशाद फरमाया कुल औ नब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम, मेरे हबीब फरमा दें कि अल्लाह के पास इन दुनिया की सारी नेमतों लज्जतों और राहतों और से बढ़कर भी कुछ राहत वाली राहत का दाहिरात की जगह है। और वो क्या, जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, पहली जगह तो वो जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें रवां हैं। और फिर वह अज़वाजुम मुतहरतुन, और फिर पहली फरहत फरहत जन्नात है, दूसरी फरहत फरहत अनहार है, फिर तीसरी फरहत फरहत अज़वाज उन पाकीज़ा बीवियों और संगतों की फरहत है। और फरमाया उसके बाद वरिदवानुम मिनल्लाह, और उसके बाद अल्लाह की रजा की फरहत है, अल्लाह की रजा की फरहत। ये सारी फरहतें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गिनवाई जो ईमान वालों को दे दी, मगर जब एहसान वालों का वक्त आया उनके लिए अल्लाह पाक ने एक ऐसा जुमला बोला कि जो पर्दों में बंद था, जिसकी वजाहत कुरान में अल्लाह पाक ने खुद लफ्जों के साथ न फरमाई, एक राज में बंद ज्यादा फरमा दिया कि आओ जो लोग एहसान के ऊंचे दर्जे पर फायज होंगे। और बारी ताला वो कौन है एहसान का ऊंचा दर्जा? फरमाया अल एहसान अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराहु, एहसान का ऊपर का दर्जा ये है कि तू इबादत ना अपने गुनाहों के खौफ से करे, तू इबादत ना माल और दौलत की तलब के लिए करे, तू इबादत ना अपने दर्जात की बुलंदी के लिए करे, तू इबादत न जन्नत के तलब के लिए करे। तो तेरी इबादत के पेश नजर न दुनिया का कोई मकसद हो न आखिरत का कोई मकसद हो, सारे मकासद रास्ते से हटाकर
جب تو عبادت کرے تو تیرے پیش نظر ایک ہی ہو، کاننا کا طرح ہو کہ مولا میں تو سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کہ تیرا مکھڑا نظر آ جائے، تیرا مکھڑا نظر آ جائے، میں تیرے دیدار کے سوا اور کسی شے کا طالب نہیں ہوں، میں تیرے فضل کے سوا، تیری رضا کے سوا، تیری قربت کے سوا، تیری خوشنودی کے سوا میں اور کوئی چیز نہیں مانگتا۔ فرمایا تو جو شخص زندگی دنیا اور آخرت کے سارے طمع اور حرص اور لالچ اور مقاصد نظر انداز کر کے میری عبادت فقط میرے لیے کرے، وہ لوگ احسان کے اوپر کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ اور باری تعالیٰ وہ جو احسان کے اوپر کے درجے پر فائز ہیں ان کے لیے کیا ہے، اجر کیا ہے؟ فرمایا ان کا اجر ہے وزیادہ، بہت ہی زیادہ ہے۔ فرمایا ان کا اجر بہت ہی زیادہ ہے۔ باری تعالیٰ وہ اجر کیا ہے؟ وہ بہت ہی زیادہ اجر حدیث پاک میں ہے۔ اب اس اجر کو بیان کیا اللہ رب العزت نے صحیح مسلم میں اور جامع ترمذی میں اور نسائی میں اور ابن ماجہ میں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی مروی ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ، اور آیت تلاوت کی للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، آقا نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی اور اس آیت کریمہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کیا ہے زیادہ؟ فرمایا قیامت کا دن ہوگا اذا دخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، اور معاملہ ختم ہو جائے گا حساب و کتاب کا، تو جنتیوں کو اللہ پاک ندا دیں گے۔ ندا یہ ونادا منادن، منادی دینے والا، ندا دینے والا جنتیوں کو ندا دے گا، اور کیا فرمائے گا؟ کہے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو بیان کرو اور سنو، ان لکم عند اللہ موعدہ، منادی ہوگی کہ اے جنتیو تمہارے ساتھ اللہ کا کیا ہوا ایک اور وعدہ ابھی باقی ہے۔ اللہ نے ایک وعدہ کیا تھا تم سے اور وہ وعدہ ابھی محفوظ ہے۔ یرید ان ینجزکموہ، وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہے، تمہیں وہ اجر دینا چاہتا ہے کہ وہ وعدہ پورا کر دے، ایفا کر دے۔ فیقولون وما ہوا، وہ سوچیں گے وہ کون سا وعدہ، جنت میں تو ہم آ گئے۔ الم یثقل اللہ موازیننا، اللہ نے ہمارے ترازوؤں کو بھاری کر دیا تھا، بخش دیا۔ ویبدد وجوہنا، اس نے ہمارے چہروں کو سفید روشن کر دیا، اس سے بڑا اور کیا تھا۔ ویدخلنا الجنہ وینجنا من النار، وفی روایت وینجینا من النار، اور پھر ہمیں جنت میں بھیج دیا، دوزخ سے بچا لیا۔ باری تعالیٰ نے سب کچھ تو عطا کر دیا، اب کون سا وعدہ باقی رہ گیا ہے؟ اللہ پاک ان کو فرمائیں گے قریب لاؤ، ان کو قریب لا کے حکم ہوگا، وہ وعدہ کیا ہے؟ فیکشف الحجاب، حکم ہوگا فرشتوں میرا پردہ ہٹا دو، اس جلوہ حق کا پردہ ہٹایا جائے گا۔ فینظرون الیہ، اور وہ خدا کے حسن کو تکنے لگ جائیں گے۔ حکم ہوگا میں نے وعدہ کیا تھا اگر احسان والے بن جاؤ گے تو زیادہ دوں گا، تمہیں اس لیے معلوم نہیں کہ میں نے زیادہ کا معنی کھولا نہیں تھا، اس کو راز میں رکھا تھا، اس کو راز میں رکھا تھا، فقط یہ کہہ دیا تھا کہ جو لوگ احسان کیش ہوں گے، احسان کرنے والوں پر میں جو اجر دوں گا وہ زیادہ ہے۔ تمہیں خبر نہیں کہ زیادہ سے مراد میری کیا تھی، اس لیے تمہیں جنت ملی، مطمئن ہو گئے، بخشش بھی مطمئن ہو گئے، چہرے نور ہو گئے، مطمئن ہو گئے، مگر مجھے تو معلوم ہے کہ وعدہ زیادت، زیادہ کا وعدہ برقرار ہے۔ وہ پوچھیں گے مولا کیا ہے؟ پردہ ہٹا کے فرمائے گا آج میرے حسن کو تک لو اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال لو۔ فینظروا الیہ، وہ اللہ کی طرف دیکھیں گے، فواللہ ما آتاہم اللہ شیئا احب الیہم من نصر، وہ کہیں گے خدا کی قسم مولا جو لذت آج تیری طرف نگاہ اٹھانے میں ملی ہے وہ کسی اور شے میں نہیں۔ اللہ فرمائیں گے یہ وعدہ تھا کہ اور زیادہ دوں گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن ماجہ میں ان الفاظ کے ساتھ کہ فرمایا اچانک اللہ پاک کیا کریں گے؟ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، حضور نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور زیادہ کا معنی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جنتی جنت میں ہوں گے،
اور جنت کی نعمتوں میں مست الس کھیل رہے ہوں گے، اچانک ان کے اوپر ایک نور چمکے گا، نور چمکے گا۔ وَرَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ، وہ اپنا سر اٹھائیں گے، نگاہیں اٹھائیں گے کہ یہ نور کیسا ہے۔ جب وہ اوپر نگاہیں اٹھائیں گے فَإِذَا الرَّبُّ قَدْ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِهِمْ، وہ عاشق لوگ، احسان والے لوگ نور کو دیکھ کر اپنی نگاہیں اوپر اٹھائیں گے تو خدا کا چہرہ بے نقاب ہوگا، اوپر خدا کا چہرہ بے نقاب ہوگا، وہ تکتے رہ جائیں گے۔ تکتے ہی اللہ فرمائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ، ہائے ہائے ہائے، اے جنت والو تم پر سلام۔ قال وذالک قول اللہ سلام قولا من رب الرحیم، حضور نے فرمایا اللہ کے اس ارشاد کا یہ معنی ہے کہ سلامتی قول ہوگا رحمت والے رب کی طرف سے۔ وہ کیسے ہوگا؟ وہ جنتیوں کو خدا سلام کر کے اپنا مکھڑا دکھا دے گا، اور الفاظ سنیے، قربان جائیں مولا، قربان جائے تیرے کرم پر، اور قربان جائیں ان عاشقوں کے نصیب پر۔ آقا نے آگے وعدہ کیا اور فرمایا فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، اللہ اکبر۔ وہ عاشق اوپر تکیں گے، فرمایا وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، تو دیر تک اللہ ان کو تکتا رہے گا اور وہ اللہ کو تکتے رہیں گے۔ آئے سارا کچھ بھول کر وہ عاشق تکتے رہ جائیں گے محبوب کو، وہ ان کو تکتا رہے گا، یہ اس کو تکتے رہیں گے۔ ارے یہ وہ نظر ہے جس ایک نظر کی حضرت موسیٰ نے طور پر دعا کی تھی، رب ارنی انظر الیک، مولا مکھڑا دکھا، پردہ ہٹا، ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں تیرا مکھڑا۔ جواب آیا تھا لن ترانی، موسیٰ یہ دنیا ہے، میرا مکھڑا یہاں تو نہیں دیکھ سکتا۔ ارے جس مکھڑے کو تکنے کے لیے حضرت موسیٰ نے طور پر التجا کی، آج حضرت موسیٰ تو پیغمبر ہیں، حضور کی امت کے عاشقوں کو خدا کا مکھڑا دکھایا جا رہا ہے۔ احسان کیش لوگوں کو، للذین احسنوا، جو احسان کی زندگی اپنا لیں گے اور پھر ان کو مکھڑا دکھائے گا، اور کیسے فَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، قربان جائے وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا گھڑی ہوگی، وہ کیا ماحول ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی، وہ کیا ماہیت ہوگی، وہ کیا جلوہ ہوگا، وہ کیا نظارہ ہوگا۔ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ، آقا نے فرمایا وہ محبوب عاشقوں کو تکتا رہے گا، عاشق اس کو تکتے رہیں گے۔ کب تک معلوم نہیں، جب تک اس کا جی چاہے گا تکتے رہیں گے۔ فَلَا يَلْتَفِتُونَ إِلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّعِيمِ، قربان جائیں آقا نے فرمایا وہ خدا کے مکھڑے کو تکنے میں اتنے گم ہو جائیں گے کہ جنت کی پھر ساری نعمتیں بھول جائیں گی، کسی شے پر نظر ڈالنے کو جی بھی نہیں کرے گا، کسی شے پہ نظر ڈالنے کو جی نہیں کروں گا۔ ما داموا ينظرون الیہ، جب تک اس کو تکتے رہیں گے، کسی چیز پر نگاہ نہیں ڈالیں گے۔ اور پھر بعد میں کیا، حتی یحجب عنہم، حتیٰ کہ دیر تک مکھڑا دکھانے کے بعد اللہ فرمائے گا اب حجاب ڈال لیتا ہوں، پھر پردہ گرا دیا جائے گا، اور پردہ گرانے کے بعد کیا کیفیت ہوگی، ہائے قربان جائیں فرمایا وَيَبْقَى نُورُهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْهِمْ فِي دِيَارِهِمْ، وہ تک کر دیدار کر کے اپنے اپنے بستیوں میں چلے جائیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، فی دیار، عاشقوں کی بستیاں، وہ کالونیاں جن کی بات کی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ قاضی صاحب نے یوں ہی کالونیوں کا لفظ لگا دیا، کہ کالونیاں، وہ یوں ہی نہیں لگایا، اب یہ تو مصطفیٰ نے لگایا، فرمایا فی دیارہم، ہیں جنت میں رہ رہے، اور اللہ فرماتا ہے وہ اپنی بستیوں میں واپس چلے جائیں گے۔ وہ ان کی بستیاں، وہ ان کی کالونیاں، وہ عاشقوں اور احسان والوں کے علاقے چلے جائیں گے، اور فرماتے ہیں اللہ پاک پردہ گرا دیں گے، مکھڑا تکنا تو بند ہو جائے گا، مگر اس کے نور اور برکت میں واپس بستیوں میں پلٹ پر بھی گم ہی رہیں گے۔ وہ یبقا، کیفیت برقرار رہے گی، اور کسی اور طرف تکنے کو ان کا جی نہیں کرے گا، کسی اور طرف تکنے کو ان کا جی نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ جو اہل احسان ہیں ان کا جو کیف بیان کیا اہل احسان کا، وہ یہ زیادہ کہہ کر ان کی کیفیت بیان کی، اور اس کو آقا علیہ اور قرآن مجید نے اس کو اشاروں میں ہر جگہ بیان کیا۔
اللہ نے تو بار بار ہمیں سمجھایا ہے مگر ہم نے ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. ہم ہرس کے بندے، لالچ کے بندے، ہماری عبادتوں بھی طمع کے لیے، عبادتیں بھی طمع کے لیے، ہماری طاعتیں بھی ہرس اور لالچ میں، ہماری زندگیاں بھی ہرس اور لالچ میں. ہم نہ لالچ سے پاک ہوئے، نہ اپنی طاعتوں اور عبادتوں کو ہرس سے پاک کیا، اور نہ اللہ کے بیان کردہ رازوں کو سمجھ سکے. اس نے تو کئی مقام پر فرمایا تھا، اور آقا دو جہاں نے بھی بارہا ارشاد فرمایا تھا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری شریف میں، مسلم میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ اعددت لعبادی الصالحین. اللہ نے فرمایا کہ میرے جو قربت والے بندے ہیں، عاشق بندے، صالح بندے، میرے بندے، عبادی الصالحین، میرے قربت والے جو بندے ہیں، ان کے لیے میں نے وہ چیزیں اجر کے طور پہ تیار کر کے رکھی ہیں، اور وہ چیزیں محفوظ ہیں کیا؟ ما لا عین رأت، جن کو کسی آنکھ نے آج تک دیکھا نہیں، جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، ولا اذن سامعت، اور جن کے بارے میں کسی کان نے سنا نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں آج تک جس کا خیال اور تصور تک نہیں آیا. کتنا سوچ لو گے؟ فرمایا جتنا بھی سوچ لو، جو اجر میں دینے والا ہوں زیادہ کی شکل میں، زیادہ کی شکل میں، وہ تخیل سے ماورا، تصور سے ماورا، کانوں کے سماع سے ماورا، اور آنکھوں کے مشاہدے سے ماورا. اور جب آقا یہ بیان فرما چکے تو آپ کو خیال گزرا کہ صحابہ معلوم ہے کیا سمجھتے ہوں گے. آپ نے فرمایا قربان جائیں وَقْرَؤْا إِن شِئْتُمْ، فرمایا میرے صحابیوں، میں نے جو بتایا ہے کہ اللہ کے ہاں عاشقوں کے لیے وہ اجر ہے کہ جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں ہے. اب بولیے جنت ہے کہ نہیں وہم و گمان میں؟ سب کچھ بیان ہو چکا ہے. فرمایا کوئی وہم و گمان اور خیال بھی کسی کو نہیں آ سکتا. وہ کیا؟ فرمایا اگر چاہو تسلی کرنے کے لیے، حضور نے فرمایا اپنی تسلی کے لیے چاہو تو یہ آیت پڑھ لو اور سمجھ لو. اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فرمایا کوئی جان یہ نہیں جانتی کہ جو اجر میں نے خاص لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اجر ہے کہ جس کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی. آنکھیں، خدا کی قسم، ماں اگر دکھی ہو سارا جہان اس کو دکھا دو، ماں کی مامتا اور اس کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوتی جب تک اس کا پیارا پیارا گود میں کھیلنے والا بیٹا نہ دکھا دو. ماں جب تک اپنے لاڈلے بچے کو نہ دیکھ لے، ہر شے دیکھے وہ نظر نہ آئے، اس کی آنکھ دنیا کی کوئی چیز ٹھنڈا نہیں کرتی. جب ماں لاڈلے کو دیکھے بغیر، پیارے کو دیکھے بغیر ماں کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوتی، تو عاشق ساری جنتیں دیکھ کر محبوب کو دیکھے بغیر ان کی آنکھیں کہاں ٹھنڈی ہوں گی. فرمایا وہ جو تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک جس حسن کو، جس شے کو تلاش کرتی ہے، آؤ چلے آؤ میری طرف، یہ ساری غلاظتیں، یہ حرص، یہ مادیت پسندی، نفس پرستی، ارے چھوڑ دو، کن میں مبتلا ہو رہے ہو انہیں لات مار دو، دوڑے آؤ میری طرف، مجھے اپنے حسن کی قسم وہ شے دکھاؤں گا کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، پر وہ پردہ ہٹا کر اپنا دیدار کراؤں گا، پردہ ہٹا کر اپنا دیدار کراؤں گا جس سے آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. یہ رب کریم کا وہ دیدار یہ ایک سفر طے کرنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ سفر اس طرح طے ہوتا ہے کہ آج اس سفر کی اگر ابتدا کرنی ہو، پہلا قدم اٹھانا ہو، تو وہ پہلا قدم توبہ سے اٹھتا ہے، توبہ سے اٹھتا ہے. آج کی رات اپنے دلوں کی کیاریوں میں توبہ کے درخت اگا لو، دلوں کی زمین پر، دل اور روح کی کیاریوں میں توبہ کے درخت اگا لو. توبہ کے درخت اگائے جاتے ہیں، اور ان توبہ کے درختوں کو نیک اعمال کے پانی دیے جاتے ہیں تاکہ ان میں تراوت آئے اور وہ بڑھیں اور پھلے پھولے. نیک اعمال کے پانی دیے جاتے ہیں، پھر ان درختوں پر، اعمال کے درختوں پر ندامت اور عشق کے غم و حزن کے پھل لگتے ہیں. ندامت کے اور عشق الہی کے غم کے درد کے پھل لگتے ہیں، اور پھر وہ پھل جب لگتے ہیں تو وہ اتار کر انہیں صفائے قلب، صفائی، دل کی صفائی،
صفا کے برتنوں میں ان کو نچوڑا جاتا ہے، ان پھلوں میں، صفا کے برتنوں میں ان پھلوں کو نچوڑا جاتا ہے. جب وہ پھل نچوڑے جاتے ہیں تو زندگی کے مجاہدات، ریاستیں، مصائب اور آلام اور دکھ درد، ان کے چولہوں پر اس کو پکایا جاتا ہے، اور پکا کر صبر اور استقامت کی آگ پر پکاتے ہیں. مصائب و آلام کے چولہوں پر دھرا جاتا ہے اور صبر اور استقامت کی آگ پر انہیں پکایا جاتا ہے. تب جا کے محبت الہی کی لذت اور قربت و معرفت الہی کی حلاوت کا شیرہ تیار ہوتا ہے. محبت و قربت معرفت کا شیرہ تیار ہوتا ہے. پھر وہ نفس، جب یہ شیرہ نفس پیتے ہیں اور یہ شیرہ نفس استعمال کرتے ہیں تو وہ نفس ناسوت کو چھوڑ کر عالم ملکوت کی طرف پھر جاتے ہیں. جب نفس اپنا حال بدل لیں اور ناسوت کو چھوڑ کر ملکوت کی طرف پھر جائیں تو تب دل جبروت کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں. جب دل جبروت کی طرف سفر کریں تو روحیں لاہوت کی طرف سفر شروع کرتی ہیں. جب روحیں لاہوت کی طرف جائیں تو اسرار ہاہوت کی طرف جاتے ہیں. جب عالم اسرار انسان کا دنیا ہاہوت میں چلا جائے تو تب اللہ پاک انہیں ندا دیتا ہے اور اپنی رضا کی وادی میں اللہ پاک ان کو سفر کراتا ہے. انہیں اپنی رضا الہی، اپنے رضوان کی وادی میں سفر کرایا جاتا ہے، اور رضا کی وادی کے پانی میں قربت کی کشتی پر سوار کیا جاتا ہے. حکم ہوتا ہے میرے بندے، تو نے اپنے نفس کی اصلاح کی، توبہ ندامت ہمارے صالحہ کے ذریعے اس مقام تک آ پہنچا، اب آپ میری رضا کی وادی میں آ جا، یہاں رضا کے دریا پر میری قربت کی کشتی میں سوار ہو جا. اور میرا بندہ میری قربت کی کشتی میں جب سوار ہوتا ہے، کشتی سفر کرتی ہے اور پھر ندا آتی ہے کہ بندے آ، اب وصال اور ملاقات اور دیدار کا ساحل آ گیا. خدا کے دیدار کا ساحل آتا ہے، وہاں اترتا ہے اللہ کا بندہ، اور پھر سلام ان کو علم من رب الرحیم، سلامتی اور راحت دائمی کے باغات میں پہنچا دیا جاتا ہے. دیدار بھی کر اور یہاں رہ. بندہ پھر کہتا ہے، وہ کیفیت ہوتی ہے اللہ والوں کی، اس مقام پر وہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں ہیں جہاں سے ہم کو بھی کچھ ہماری خبر نہیں آتی. حاضرین محترم، ہم ایمان کی لذتوں سے معروم ہو گئے، احسان کی کیفیت سے معروم ہو گئے، ہم تباہ حال ہیں. ہماری عبادات اچھی نہ رہیں حرص کے باعث، طمع اور لالچ کے باعث. ہمارے معاملات بگڑ گئے احسان نہ ہونے کے باعث، اور لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا عمل ہونے کے باعث ہماری کیفیت بڑی تباہ حال ہے. اس کی وجہ سے پوری امت پر مصائب ہیں، آلام ہیں. انفرادی ایمان بھی کمزور ہو گئے، اجتماعی ایمان بھی کمزور ہو گئے، احسان کی حالت معاشرے سے اٹھ گئی. اب اللہ کی رحمت احسان اٹھ جانے کے بعد اوپر رک گئی. ارے چاہتے ہو کہ رکاوٹ ہٹ جائے اور خدا کی رحمت نیچے گرے، ہم پہ اللہ کا لطف و انعام ہو، ہم اللہ کے مقرب ہوں اور اس کی رحمتوں کے پھل کھائیں، تو آؤ توبہ کے ذریعے آج اپنی زندگی کا سفر احسان سے شروع کرو. جب تک مسلمان آج اپنی زندگی کو ظلم سے نجات دے کر احسان کی شاہراہ پہ اپنے آپ کو گامزن نہیں کرتا اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق بندگی خالص نہیں ہو جاتا، ہر طلب اور ہر خواہش سے پاک مولا کا تعلق فقط مولا کے لیے، اس وقت تک ہمارے حالات بدل نہیں سکتے. آج کی رات او اللہ کے حضور التجا کرے کہ مولا ہم تباہی کے گڑھے میں گر گئے، ہمارے حال پہ کرم کر. اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں، اپنے نفوس کا تزکیہ کرنے کے لیے انہیں جھکا دیں ندامت کے ساتھ، اور دلوں کو اللہ کی طرف راغب کر لیں، عالم ملکوت کی طرف راغب کر لیں، روحوں کو عالم جبروت کی طرف راغب کر لیں، اور پھر اپنے گمان اور وہم میں اور تصور میں لاہوت اور ہاہوت کی دنیا کی پرواز کریں اور مولا کی قربتوں کا تصور اپنے چشم خیال میں لائیں. اس کی طاعت کا لذت، اس کی انوار و تجلیات کی لذت و حلاوت اور اس کی برکت و تپش اپنے قلب اور سینے میں محسوس کریں. کہاں بیٹھے ہیں بھول جائیں، خود کو مولا کی دہلیز پہ کھڑا کریں، اس مالک کی دہلیز پر منگتے بن کر، مجرم بن کے، ملزم بن کر، سائل بن کر، اور آج
یہ دامن سرائے پھیلا کے مولا کے حضور عرض کریں کہ مولا ہم نے بڑے ظلم کر لیے، آج صدق کے دل سے اپنے حالات بدلنے کی دعا لے کر تیری بارگاہ میں آ گئے۔ اے اہل پاکستان، پاکستان پر جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہمارے احسان اور نیکی کو ترک کرنے اور ظلم کا وتیرہ اپنا لینے کا سبب اللہ کا عذاب آ رہا ہے۔ یہ قرض ناقابل برداشت اللہ کا عذاب ہے، یہ قحط اللہ کا عذاب ہے، مہنگائی اللہ کا عذاب ہے، بے روزگاری اللہ کا عذاب ہے، قتل و غارت گری اللہ کا عذاب ہے، فرقہ واریت اللہ کا عذاب ہے، دہشت گردی اللہ کا عذاب ہے، جان مال عزت و آبرو کا لٹ جانا اور اجتماعی تباہی ملک میں ہونا اللہ کا عذاب ہے، کسی کے امن و امان کا اطمینان نہ رہنا یہ اللہ کا عذاب ہے۔ بتاؤ کون سا طبقہ ہے جسے سکون مل رہا ہو؟ ارے دولت مندو ایمان سے بتاؤ کیا سکون میں ہو؟ ارے حکمرانو ایمان سے بتاؤ سکون میں ہو؟ مالدارو غریبو دکھیو کون سکون میں ہے؟ کوئی سکون میں نہیں، کوئی راحت میں نہیں، ہر طرف بے چینی، ہر طرف اضطراب، ہر طرف التہاب، سکون کسی جگہ نہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کر بتاتا ہوں لوگوں دھوکے میں مبتلا ہو، سکون جدھر جدھر تلاش کرتے ہو سکون ادھر پایا نہیں جاتا، سکون صرف مولا کا ہو جانے میں ہے، اس کے ساتھ یاری کرنے میں ہے، اس کی محبت میں ہے، اس کے عشق میں ہے، اس سے وفاداری میں ہے، اس کی لذت بندگی میں ہے، اس کے حضور گر کر سجدہ ریز ہو کر آنسو گرانے میں ہے، اور جو لذت رات کے اندھیرے میں رو کر اس سے ہم کلام ہونے میں ہے وہ ساری کائنات کی لذتیں مل کر بھی راحت نہیں دے سکتی۔ لوگوں آؤ حقیقی سکون کی تلاش کرو، اور پھر یہ سکون 4 روزہ زندگی کا سکون ہے، اور وہ بھی جھوٹا۔ 4 روزہ زندگی کا 50 60 70 برس کی زندگی جب آنکھ لگ بند ہو جائے گی سب سکون کافور ہو جائیں گے۔ 50 60 برس کی ایک عارضی زندگی کے لیے خدا جانے ہم کیا پاپڑ بیل رہے، کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہم بھول گئے کہ اس کے بعد ایک بڑی زندگی آنے والی، طویل زندگی قیامت تک قبر میں۔ ہم بھول گئے کہ قبر کانٹوں کا سیج بھی ہے، پھولوں کا سیج بھی ہے۔ جو اپنی قبر اچھی بنا کے جائے گا قبر اس کے لیے پھولوں کا سیج بن جائے گی، اور حکم ہوگا فرشتوں اس کو سلا دو میرے پیارے کو، سوائے میرے اب اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اور جو اپنی قبر خراب کر کے جائے گا وہ قیامت تک عذاب کا، اذیت کا اور کانٹوں کا سیج بنی رہے گی۔ اور پھر اس قبر کے بعد ایک اس سے بڑی زندگی قیامت کی آنے والی ہے، اور ساری باتوں سے بڑھ کر آگے ایک دن آنے والا ہے جو محبوب سے ملاقات کا دن ہے، اس سے ملاقات کا دن ہے، وہ دن آنے والا ہے۔ لوگوں سوچو اس ملاقات کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ کسی بادشاہ سے ملنے کے لیے جانا ہو، دنیاوی حکمران سے ملنے کے لیے جانا ہو، کسی بڑے لیڈر یا کسی بڑے شخص سے ملنے کے لیے جانا ہو، ہم تیاری کرتے ہیں، ایک خاص لباس پہنتے ہیں، وضاقتہ اپناتے ہیں، کچھ پروٹوکولز اپناتے ہیں، ہم کچھ اہتمام کر کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ جی فلاں سے آج ملاقات ہے۔ ارے ان ملاقاتوں کی حقیقت تو سمجھتے ہو، مگر کبھی اس ملاقات پر بھی غور کیا اس کی کیا تیاری کی ہے؟ اس بڑی ملاقات کی کیا تیاری کی ہے؟ اپنے گریبانوں میں جھانک کر سوچو، اپنے آپ کو جواب دو، اس بڑی ملاقات کی کیا تیاری کی؟ حضرت خواجہ اویس کرنی نے سیدنا عمر اور سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی ملاقات کے وقت ان سے فرمایا تھا بھائی عمر اور بھائی علی اب آپ دونوں جائیں، مجھے اجازت دیں، ایک بڑی ملاقات کا دن آنے والا ہے، میں اس ملاقات کی تیاری کر لوں۔ جن کو ملاقات کا شوق ہوتا ہے وہ اس کی شوق سے تیاری کرتے۔ ہم ملاقات بھی بھول گئے اور تیاری بھی بھول گئے، اور جو ملاقات کو بھول گئے اللہ کی عزت کی قسم قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک ان سے چہرہ پھیر لے گا اور فرمائے گا دنیا میں تم مجھے بھول گئے، آج میں تم کو بھول گیا۔
کہیں ہم ان بھول جانے والوں میں شامل نہ ہو جائیں. مولا ہم سے اپنا چہرہ نہ پھیرنا. ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھے یاد رکھیں. ہمیں توفیق دے کہ ہم تیری ملاقات کی تیاری کر لیں, اور تیری ملاقات کی تیاری میں وہ کچھ کر لیں کہ تیری خوبصورت پیاری دل ربا دل لبھانے والی ملاقات کے قابل بن سکے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے. 4 زانو یا 2 زانو ہو جائیں, آنکھیں بند کر لیں, یہ قریب کی روشنیاں بند کر دیں, قریب کی روشنیاں 2 زانو ہو جائیں. مختصر دعا کریں گے آج تھوڑی دیر کے لیے, مگر آپ اپنی توجہ زیادہ بڑھا لیں اللہ کے حضور, گڑ گڑاہٹ کی طرف, التجا اللہ کی طرف کرنے کے لیے اپنے آپ کو زیادہ تیار کر لیں. آنکھیں بند کر لیں, بالکل آنکھیں بند کر لیں. 2 زانو یا 4 زانو بیٹھ جائیں, اپنے سر جھکا لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. مولا تو نے جب حضرت آدم کو دنیا میں بھیجا تھا, آسمان جنت سے زمین پر اتارا تھا, تو اتنا کریم ہے, غفور ہے کہ تو نے خود ہی بخشش کے لیے دعا سکھا دی تھی. مولا یہ تیری سکھائی ہوئی دعا ہے, اور تو نے وعدہ فرمایا تھا اگر ان کلمات کے ساتھ مجھ سے بخشش مانگو گے تو معاف کر دوں گا. مولا حضرت آدم علیہ السلام کی اسی دعا کا واسطہ اور تیرے سکھائے گئے انہی کلمات کا واسطہ ہم انہی کلمات کے تصدق اور توسل سے تجھ سے جملہ گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا سوال کرتے. ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر لیا ہے, تیری نافرمانیاں کر کے, گناہ کر کے, غفلتیں کر کے, تجھے ناراض کر کے جانوں پر بڑا ظلم کر لیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اب مولا اگر تو ہمیں معاف نہیں فرمائے گا اور ہم پہ رحم نہیں فرمائے گا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, ہم بڑے خسارے میں چلے جائیں گے. مولا ہمیں اس بڑے گھاٹے سے بچانے والا کوئی نہیں. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. یا اللہ رات جل گئی, رات کا پچھلا پہر آ گیا, اور تو بھی اس وقت ہمارے قریب آسمان دنیا پہ اتر آیا ہے. مولا تیرا اپنا فرمان ہے کہ میں رات کے پچھلے پہر اپنے بندوں کے لیے آسمان دنیا پہ اتر آتا ہوں. مولا دنیا کے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے, دنیا کے سب دینے والے نیند میں غرق ہو گئے, سو گئے. مولا پچھلی رات کا اندھیرا چھا گیا, تیری رحمت ہوئی, تیری آواز, تیری ندا آسمان دنیا سے آ رہی ہے. حل من سائل, تو فرما رہا ہے کوئی مانگنے والا. مولا تیری صدائیں دلوں کے کان سن رہے. حل من مستغفر, ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا. مولا دیکھ یہ ہزاروں لاکھوں لوگ تیری شب قدر میں, تیرے مبارک برکت والے مہینے کی مبارک رات میں, اور رات کے مبارک پچھلے پہر میں تیری ندا کا جواب دیتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر منگتے بن کے عرض کر رہے ہیں, مولا ہاں ہم سائل بیٹھے, مولا ہم ہیں معافی مانگنے والے. یا اللہ اپنی اس ندا اور دعوت کی لاج رکھ,
اور آج کی رات ہمارے سارے صغائر اور کبائر معاف فرما دے مولا، ہمارے سارے گناہ معاف فرما دے مولا، ہماری زندگی بھر کی ساری لغزشیں معاف فرما دے مولا۔ ہم خطاؤں کے سمندروں میں غرق ہیں، ہم لغزشوں کے دریاؤں میں غرق ہیں، ہم گناہوں میں لت پت ہیں مولا، ہماری معافی عطا کر، ہمیں بخشش کی خیرات عطا فرما، ہمیں مغفرت کی خیرات عطا فرما مولا۔ قلم عفو سے ہمارے گناہ مٹا دے، قلم مغفرت سے ہماری لغزشیں اور ہمارے ذنوب و سیئات کو مٹا دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے مولا، ہمیں آخرت کی گرفت سے بچا لے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے مولا، ہمیں اپنی ناراضگی کے عذاب سے بچا لے مولا، ہمیں اپنی قربت کی محرومی کے عذاب سے بچا لے مولا، ہمیں اپنی قربت کی جنت عطا کر، اپنی رضا کی جنت عطا کر، اپنی بخشش و مغفرت کی جنت عطا کر، اپنی رضا و قربت کی جنت عطا کر، اور مولا اپنے وصال و دیدار کی جنت عطا کر مولا، اپنے دیدار والوں میں شامل فرما مولا، ہمیں ایمان میں مضبوط فرما، ہمیں احسان میں مضبوط فرما، ہمیں الحسنہ بھی دے اور زیادہ بھی دے مولا، ہمیں ان عاشقوں میں شامل فرما جن کے سامنے تو اپنا حسن، اپنا جمال بے نقاب کرے گا، اور جنہیں اپنا یہ وعدہ اپنے دیدار کا عطا فرمائے گا مولا، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے، ہمیں وہ اعمال عطا فرما دے، ہمیں وہ احوال عطا فرما دے، ہمیں وہ سچی نیتیں عطا فرما دے، ہمارے ظاہر و باطن کو اس طرح پاکیزہ فرما دے، منور کر دے، روشن کر دے مولا، ہماری عبادات کو بہتر فرما، ہمارے معاملات کو بہتر فرما، ہمارا عمل اپنی مخلوق کے ساتھ حسین کر، اور ہمارا عمل خود اپنے ساتھ حسین کر، ہمیں حسن عمل عطا کر، حسن عبادت عطا کر، حسن خلق عطا کر، حسن معاملہ عطا فرما یا اللہ، ہمارے حال پہ کرم فرما یا میرے مولا۔ اس وقت تیرے کعبہ میں ہم تو دور بیٹھے ہیں مولا، ہم تو صرف اس کا تصور لیے بیٹھے ہیں مولا، وہ خوش نصیب جو اس وقت تیرے کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے مولا، جو تیرے کعبے کا غلاف پکڑ کر رو رو کے تجھ سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے مولا، جو مقام ملتزم پہ کھڑے ہوں گے مولا، جو مزاب رحمت کے نیچے تیری باران رحمت سے اپنا دامن بھگو رہے ہوں گے مولا، ان کی دعاؤں کا صدقہ، ان طواف کرنے والوں کے طوافوں کا صدقہ مولا، تیرے گھر میں جو اس وقت لبیک اللہم لبیک پکار رہے ہیں مولا، ان کی نداؤں کا صدقہ ہمیں معافی عطا فرما مولا، ہمیں سارے گناہ معاف فرما مولا، ہم خطائیں کر بیٹھے، لغزشیں کر بیٹھے، ہم غافل ہیں، نافرمان ہیں مولا، اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم کہاں جائیں گے؟ بتا کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں مولا، مولا اگر تیری بخشش کا دروازہ بند ہو گیا، تیری عطا کا دروازہ بند ہو گیا، تیری رحمت کا دروازہ بند ہو گیا تو مولا بتا دے، خود تیرے بندے پھر کس کے دروازے پر جائیں، کس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کس کے سامنے دامن پھیلائے مولا، کس سے بخشش اور رحمت مانگے؟ یقیناً تیرے سوا کوئی بخشش دینے والا نہیں، تیرے سوا کوئی رحمت کی خیرات دینے والا نہیں مولا، اور تیرے سوا کوئی لطف و کرم کرنے والا نہیں مولا، تو ہمارے گناہ نہ دیکھ، ہماری لگائی خطائیں نہ دیکھ، ہماری خطائیں نہ دیکھ مولا، ہمارے سیاہ چہرے نہ دیکھ، اپنے وعدے کو دیکھ، اس مبارک رات کی مبارک گھڑیوں کو دیکھ، اس رمضان کی سعادت والی گھڑیوں کو دیکھ مولا، مولا کرم کرنے والے رب، تیری عبادت اور تیری نیکیاں تو فرشتے بھی بہت کرتے ہیں مولا، تیرا اپنا فرمان ہے کہ اگر زمین پر سب لوگ نیکیاں کرنے والے ہو جائیں اور کوئی گناہ کرنے والا نہ رہے تو میں ان کو مٹا دوں گا، تیرا فرمان ہے مولا، مجھے وہ گناہگار اچھے لگتے ہیں جو مجھے معافی مانگ لیتے ہیں مولا، یہ پت معلوم نہیں کہ ہم ان اچھوں میں شامل ہیں یا نہیں، اچھوں میں شامل ہے نہیں، پر اتنا ضرور ہے مولا ہم گناہگار ہیں
اپنی خطاؤں کا اقرار کرتے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں مولا، ہم ملزم ہیں تیرے، مولا مجرم ہے مولا، تیرے دربار میں مجرم بن کے کھڑے، ملزم پیش ہے مولا، تیری عدالت ہے، تو مالک ہے، تیری مرضی مولا ہمیں جہنم میں پھینک دے، تو مالک مولا جہنم میں پھینک دے۔ مولا یہ خیال فرما مولا، تیرے دروازے سے مایوس مڑ کے کہاں جائیں گے؟ میرے اللہ تیری تعلیم یہ ہے کہ لوگوں کے گناہ دیکھ کر ان کو چھوڑ نہ دو، لوگوں کے گناہ دیکھ کر ان کو چھوڑ نہ دو مولا، تو رب ہے کہ ہمارے گناہوں کے باعث ہمیں چھوڑ دے مولا، میرے اللہ معاف فرما دے، میرے اللہ معاف فرما دے، میرے اللہ انسانوں کو معاف فرما دے مولا، سب کے دامن پاک کر دے مولا، سب کو معاف فرما دے، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بھائیوں کو، جہاں جہاں سے آیا مولا معاف کر دے، سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے مولا، سب کو اپنی رحمت کے دامن میں لے لے مولا، کرم فرما دے، اپنی رحمت کی جھولی میں لے لے میرے اللہ، ہمارے گناہ معاف کر، دامن صاف اور پاک کر دے، اور پھر آئندہ ہمیں کسی گناہ کی توفیق نہ دے میرے اللہ، کسی گناہ کی توفیق نہ دے، کسی ایسے عمل کی توفیق نہ دے جس سے تو ناراض ہو جائے مولا، ہمارا ہر عمل تیری رضا کا باعث ہو، ہر عمل تیری خوشنودی کا باعث ہو، ہر عمل تیری قربت کا باعث ہو، ہمارا عمل تیری رضا کا باعث ہو، اور ہر عمل تیرے دیدار کا باعث ہو۔ میرے اللہ تو ہمیں نہ دیکھ، ہم تجھے حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا واسطہ دے کر معافی مانگتے ہیں، آقا کا صدقہ دے دے مولا، حضور کی کملی کا صدقہ دے دے، کرم فرما دے مولا، حضور کے روشن چہرہ پاک کا صدقہ کرم فرما دے، حضور کے پیارے ابرو کا صدقہ کرم فرما دے، حضور کے نرم و نازک پیارے گورے گورے ہاتھوں کا صدقہ کرم فرما دے، حضور کی پیشانی کا صدقہ، حضور کے غار ہرا کے سجدوں کا صدقہ، حضور کی چشمان مقدس کا صدقہ، حضور کے آنسوؤں کا صدقہ مولا معاف فرما دے مولا، حضور کو اپنی امت سے جو پیار تھا اس پیار کا صدقہ معاف فرما دے، اپنی امت کے لیے حضور نے جو تکلیفیں اٹھائیں مولا ان کا صدقہ معاف فرما دے مولا، حضور کے صحابہ کا صدقہ، ابو بکر و عمر کی صداقت و عدالت کا صدقہ، عثمان و علی کے حیا اور سخاوت کا صدقہ مولا معاف فرما دے، حضور کے نواسوں کا، شہزادوں کا، حسن اور حسین کا صدقہ، سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا کی عبادتوں کا صدقہ، سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا کے تقوی کا صدقہ، سیدہ عالم فاطمۃ الزہرا کی پاک چادر کا صدقہ مولا، ان کی طہارت کا صدقہ، ان کی عبادت کا صدقہ، حضور کو جو ان سے محبت تھی مولا اس کا صدقہ، ان کی اولاد کا صدقہ، ذریت کا صدقہ، آقا کی آل پاک کا صدقہ مولا، کربلا والوں کا صدقہ معاف فرما دے، استقامت دے دے، اپنی محبت کی خیرات دے دے، اپنی معرفت کی خیرات دے دے، اپنی قربت کی خیرات دے دے مولا، ہمارے نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے، نفس راضیہ کر دے، نفس مردیہ اور کاملہ پر استقامت دے دے مولا، ہمیں دین کی راہ پر استقامت عطا کر، ہمارے اعمال کی اصلاح فرما مولا، ہمارے احوال کی اصلاح فرما، ہمارے اخلاق کی اصلاح فرما، ہماری نیتوں کی اصلاح فرما، ہمارے ظواہر کی اصلاح فرما، ہمارے بواطن کی اصلاح فرما مولا، تجھے تیرے اولیاء کی دوستیوں کا صدقہ، ان کی عبادتوں کا صدقہ، ان کی طہارتوں کا صدقہ، حضور دادا گنج بخش علی حجویری کی ولایت کا صدقہ مولا، اور سب سرتاج اور ولیوں کے سرتاج اور شہنشاہ حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شہنشاہ بغداد کا صدقہ
مولا ان اولیاء اور ائمہ اطہار کا صدقہ جو بغداد اور کربلا اور نجف کی سرزمین پر مدفون ہیں، مولا حضرت خواجہ اجمیر کا صدقہ، حضرت بابا فرید اور حضرت شاہ نقشبند کا صدقہ، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا صدقہ، قطب الدین بختیار کاکی کا صدقہ، مولا شیخ سورورد کا صدقہ، اولیاء صلحاء کا صدقہ، ہمارے شیخ قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر الہ الدین کا صدقہ، جملہ اولیاء مقربین کا صدقہ، مولا ہمیں وہ حال عطا کر جو تو اپنے محبوب بندوں کو عطا کیا، ہمیں وہ نور عبادت دے، وہی لذت و حلاوت معرفت دے، وہی لذت قربت دے، مولا وہی صدق اور اخلاص دے، وہی دنیا سے استغنا دے، مولا وہی اپنی طلب دے جو تو نے اپنے محبوبوں کو دی اور انہیں اپنا کر لیا۔ مولا ہمیں اپنا کر لے اور تو ہمارا ہو جا۔ ہم تجھ سے تیرا سوال کرتے مولا، ہم تجھ سے تیرا سوال کرتے ہیں مولا، ہم مقر اقرار کرتے تیری دنیا کے سمندروں میں، سارے سمندروں میں پانی کے اتنے قطرے نہیں مولا جتنے ہمارے گناہ اور لغزشیں اور خطائیں، تیری زمین پر مٹی اور ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں مولا، تیرے درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں۔ پر مولا یہ بتا، ساری دنیا سے بڑھ کر ہمارے گناہ صحیح، پر کیا تیری رحمت سے بھی زیادہ ہے ہمارے گناہ؟ مولا کیا تیری بخشش سے بھی زیادہ ہے؟ کیا تیرے لطف و کرم سے بھی زیادہ ہے؟ نہیں 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 میرے اللہ، تیرا کرم بڑا وسیع، تیری بخشش بڑی وسیع، تیری عنایت بڑی وسیع مولا، تیرا تو ایک قلم چلے ہمارے ساری زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں مولا، تیری تو ایک نگاہ اٹھے ہمارا حال بدل جائے ہماری، مولا ہم پہ کرم کر، ایک نگاہ کرم کر دے، پھر ہمیں حضور کے عشق اور محبت میں فنا کر دے مولا، اپنے حبیب کے عشق اور محبت میں فنا کر دے، حضور کی سچی غلامی عطا کر دے، آقا کی دائمی حضور ہی دے دے، حضور کی کچہری نصیب فرما دے مولا، مولا ہر وقت حضور کی کچہری میں رکھ، ہمیں ہر وقت حضور کی حضوری میں رکھ، ہر وقت حضور کی حضوری میں رکھ، دائمی حضوری میں رکھ، کچہری میں رکھ، آقا کی قربت میں رکھ، آقا کے قدموں میں رکھ، آقا کے نالین پاک میں رکھ، آقا کی غلامی میں رکھ مولا، حضور کی غلامی میں جئیں اور مریں، اور حضور کی غلامی اور آپ کی نالین پاک کے سائے میں قیامت کے دن اٹھیں مولا، حضور کے دین کے لیے مر مٹنا عطا کر، ہمارا تن من دل حضور کے دین کے لیے، تیرے دین کے لیے لٹ جائے، تیری مخلوق اور آقا کی امت کے لیے لٹ جائے مولا، قبول فرما مولا۔ جملہ حاضرین کہاں کہاں سے چل کے آئے، ہر سال آتے ہیں مولا، تو بہتر جانتا ہے کیا امید لے کر آتے مولا، ایک ہی امید، تیری امید لے کے آتے ہیں مولا، یہ دیکھ کہاں کہاں سے آئے ہیں بیچارے، دور دور سے مولا، کوئی کراچی اور سندھ کے علاقوں سے آیا بیٹھا ہے، کوئی بلوچستان کے دور دراز علاقوں سے، کوئی پنجاب کے شہروں کریوں سے، کوئی کشمیر سے، کوئی سرحد سے، کوئی بیرون ملک دنیا سے، معلوم نہیں مولا کہاں کہاں سے آئے، پھر ہزارہ لوگ 10 دنوں سے تیرے دروازے پر منگتے بیٹھے، ادھر بیٹیاں بیٹھی ہے، تیری بندیاں بیٹھی ہے، ادھر تیرے بندے بیٹھے ہیں مولا، اور تو کچھ نہیں، پر چلو تیرے محبوبوں کی نکالی تو کیے بیٹھے ہیں مولا، کوئی رسم تو کر رہے ہیں پوری، رات ساری بیت گئی جاگتے، تیری باتیں سنتے، تیری محبت کے تذکرے چھیڑتے رہے مولا، اب کرم کر دے، جس محبت کی بات کی مولا اس محبت کی کوئی چنگاری عطا کر دے، تیری قربت و رضا کی بات کی مولا اس قربت و رضا کا حال عطا کر دے مولا، تیری دیدار کی بات کی وہ دیدار والی آنکھیں عطا کر دے، ہم تجھ سے تیرا سوال کرتے ہیں مولا، تو ہمارا ہو جا، ہمارا ہو جا، ہمارے حالات کو بدل دے۔ جملہ حاضرین جو دور دور سے آئے مولا، ان کے دلوں میں حاجتیں ہیں، تو دلوں کا حال جاننے والا ہے مولا، ساری پوری فرما دے میرے مولا، یہ لوگ کلبوں میں نہیں جاتے، شراب خانوں میں نہیں جاتے مولا، ناچ گانوں میں نہیں جاتے مولا، یہ تو تیری طرف آئے ہیں، جیسا بھی صحیح، اچھا یا برا، مگر مولا دیکھ آئے کدھر ہے، تیری طرف آئے ہیں مولا، اور پھر آج دنیا میں مولا تو بہتر جاننے والا ہے، آج کتنے لوگ رہ گئے ہیں جو تیری یاد کی طرف آتے ہیں مولا، ان پہ کرم کر دے
مولا حضور کی امت کے حال پہ کرم فرما دے، ان کی ہر حاجت پوری فرما دے مولا، ان کی ہر مراد پوری فرما دے، ان کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے۔ جتنے بیمار بیٹھے ہیں ان میں مولا حضور کی کملی کا صدقہ ان کو شفا عطا کر دے، اپنی رحمت کا صدقہ یا شافی یا کافی سب کو شفا عاجلہ کاملہ دائمہ عطا کر دے، صحت تندرستی اور سلامتی دے دے ان سب کے، اور ہمارے اعزاء اقارب والدین مشائخ چھوٹے بڑے جو فوت ہو گئے مولا سب کی بخشش فرما دے، سب کی مغفرت فرما، سب کو حضور علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما، سب کو شفاعت دے آقا کی، اور ان کی قبروں کو جنت کا باغات بنا دے مولا۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے، جنہیں رزق اور کاروبار اور تجارت میں پریشانی اور تنگی ہے مولا ان کی تنگی کشادگی میں بدل دے، ان کی تنگ دستی خوشحالی میں بدل دے مولا، ان کے رزق میں برکت دے، وسعت دے، رزق حلال میں وسعت و برکت دے مولا۔ جن کو اولاد کی طلب ہے انہیں اولاد کی نعمت دے دے، ان کی جھولیاں ہری کر دے۔ جنہیں اولاد نرینہ کی طلب ہے مولا ان کو اولاد نرینہ دے دے، اولاد نرینہ دے دے، انہیں اولاد نرینہ دے دے، اور جن کو تو نے اولاد دی ان کی اولاد کو نیک کر دے، صالح کر دے، متقی کر دے، خوش بخت فرما دے، ان کو خوش بخت کر دے مولا۔ اور جس کی جو پریشانی ہے، جس کے گھر میں پریشانیاں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، زندگی میں طرح طرح کے شر ہیں، فتنے ہیں مولا، سارے شر دور فرما، ان کے سارے فتنے دور فرما، ان کو اپنی حفاظت اور امان میں لے لے۔ حضور علیہ السلام کی پوری امت پہ کرم فرما، شرق سے غرب تک آقا کی پوری امت پہ کرم فرما، پورے عالم اسلام پہ کرم فرما، کشمیر کے مسلمانوں پر مجاہدوں پر کرم کر، کشمیر کے خطے کو آزادی دے، ان ظالموں درندوں کے ظلم سے نجات دے، بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، چیچنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، القدس فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، شرق سے غرب تک جہاں اسلام پر امت مسلمہ پہ ظلم ہو رہا ہے مولا ان کی حفاظت کر، مسلمانوں کی مدد کر مولا، تحریک معراج القرآن کی مدد فرما، مصطفی انقلاب کا سویرا جلد طلوع ہو، اس پاکستان کی دھرتی سے ظلم کا خاتمہ ہو، کفر کا خاتمہ ہو، طاغوتی ظالمانہ نظام کا خاتمہ ہو، تیرا دین آ جائے، عدل آ جائے، قرآن آ جائے، حضور کی سنت اور حضور کے مصطفیٰ کا دین آ جائے مولا، پورے عالم اسلام پہ کرم فرما۔ اب مولا جانے کا وقت ہے مولا، اب ان میں سے کوئی محروم نہ جا مولا، کیا تیری رحمت کو گوارا ہے؟ یہ رونے والے چیخیں مارنے والے بیٹھے ہوئے سردی میں، یک سردی میں مولا کس کے انتظار میں بیٹھے تھے، کس کے انتظار میں بیٹھے تھے مولا؟ ایک ہی انتظار تھا، تیرا دروازہ آسمان رحمت کا کھلے، ان کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے، اور مولا تیرے دروازے سے بہتر کوئی دروازہ نہیں، تجھ سے بہتر کوئی دینے والا نہیں، تیری عطا سے بہتر کوئی عطا نہیں، تیرے جود و سخا سے بہتر کوئی جود و سخا نہیں، تیری بخشش سے بہتر کسی کی بخشش نہیں، اور مولا ہم گنہگاروں سے زیادہ بڑا کوئی گنہگار نہیں، اور ہم سے زیادہ کمینہ کوئی منگتا نہیں، ہم سے زیادہ گھٹیا کوئی بندہ نہیں مولا، ہم پہ کرم کر دے، اور اپنے پیارے سخاوت کے دروازے سے خالی نہ موڑ، جھولیاں بھر کے موڑ، ظاہر کی نعمتیں بھی دے اور باطن کی نعمتیں بھی دے، دنیا کی نعمتیں بھی دے اور سب کو آخرت کی نعمتیں بھی دے، اور مولا یہ مرکز آباد رہے، تحریک معراج القرآن کا مشن آباد رہے، اور قیامت تک شرق سے غرب تک یہ مشن آباد رہے، اسے کامیابیاں ہو، ترقی ہو، فروغ ہو، اور مولا جو احباب جو تحریک کے وابستگان تنظیمات امریکہ میں، کینیڈا میں، یورپ میں، انگلینڈ میں، فرانس میں، اسکینڈینیویا میں، ہالینڈ میں، اور شرق سے غرب تک جاپان میں، جہاں جہاں لوگ آج ہمارے ساتھ مجلس میں شریک ہے مولا، ان سب رفقا، اراکین، محبین، متعلقین اور جملہ اہل اسلام پہ کرم فرما دے، جملہ اہل اسلام پہ کرم فرما دے، ان کی بھی حاجتیں پوری کر، ان پہ بھی بارش فرما اپنے لطف و کرم کی، بارش فرما دے لطف و کرم کی، اور مولا یہ در ہمارے شیخ کا حضور قدوۃ الاولیاء کا آباد رہے، ہمیشہ سلامت رہے، لوگ آتے رہے اور ان کے میخانہ معرفت اور میخانہ فیض سے جام بھر بھر کے پیتے رہیں مولا، یہ میخانہ آباد رہے، یہاں تیری برکتیں ہوں، حضور کی برکتیں، غوث پاک کی برکتیں ہوں، اور ہمیشہ لوگ بامراد ہو مولا، ساروں پر کرم فرما، ان کی اولاد پہ کرم کر، ہمارے شیخ کی اولاد پر، نسل پر، خانوادے پر، سلسلے پر کرم ہو، تمام مشائخ اولیاء صلحاء کے سلاسل پہ کرم کر، تمام مشائخ کے خانوادوں اور اولادوں پہ کرم کر، اور تمام لوگوں کی اولاد و نسلوں پہ کرم کر، پوری امت کی آئندہ نسلوں پہ کرم فرما
مولا اچھے دن عطا کر امت کے، اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے، اسلام کی شوکت بحال ہو جائے، کفر اور ظلم دنیا سے بچے، اور اقامت دین کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ مولا ان کو خیر سے واپس بھیج، یہ سلامتی سے جائیں اور ہلکے پھلکے ہو کے جائیں۔ مولا گناہوں کے بوجھ اتار دے، مولا ان کی گناہوں کے بوجھ اتار دے، ان کو پاکیزگی دے، طہارت دے، تقوی دے، نور دے، اپنی محبت دے، معرفت دے، قربت دے، اپنی معرفت دے۔ مولا اپنا دیدار دے ان سب کو، اور ہم سب کو گناہ گاروں کو اپنا بنا لے۔ اور مولا ان سب نیک بندوں کے طفیل مجھ کمینے پہ بھی کرم کر دے، مجھ کمینے اور ذلیل و خوار پہ، رسوا پہ کرم کر دے، مجھ پہ فاسق و فاجر پہ کرم کر۔ مولا تو مجھے نہ دیکھ، میرے سیاہ چہرے کو نہ دیکھ، میری کمینگی رذالت کو نہ دیکھ، میرے گناہوں کو نہ دیکھ۔ مولا مولا تو یہ دیکھ ان لوگوں کو کہ کیا ویزے لے کر کہاں کہاں سے آئے، تیری رحمت اور تیری سخاوت کو زیب نہیں دیتا کہ کوئی ایک بھی نامراد تیرے دروازے سے لوٹ جائے۔ مولا کرم فرما دے، یہ لوگ توفیق پائیں کہ ہر سال آئیں اور بڑھتے جائیں، رونقیں بڑھتی جائیں، دین کا مشن بڑھتا جائے، اور مولا مصطفی انقلاب کا مشن بڑھتا جائے، اہل پاکستان کے دل ادھر رجوع کرتے جائیں، اور یہ سمندروں کی طرح فروغ پاتا جائے، اور وہ دن آئے کہ اس دھرتی پر مصطفی انقلاب کا جھنڈا لہرانے لگ جائے، اور ہمارے طالبان دان تیرے دین کے لیے قربان ہو جائیں، اور حضور کی امت سکھ کا سانس لے، اور ساری امت دین اسلام کے جھنڈے کے تلے آ جائے، اور دین کو مٹانے والے ظالم سامراج، طاغوتی طاقتیں، مغربی طاقتیں اور ان کے ایجنٹ شرمسار ہوں، نادم ہوں، وہ خائب و خاسر اور تباہ و برباد ہو جائیں، اور تیرے دین کو کوئی مٹا نہ سکے، دین بھی زندہ سلامت رہے، اور دین پر چلنے والے بھی زندہ اور سلامت رہیں، اور ہر وقت تیری رحمت اور حفاظت کا سایہ ان پر رہے، اور حضور کے نالین پاک اور کملی کا سایہ ہم سب پر رہے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وازواجہ واولادہ وبناتہ وعترتہ وذریتہ وآلہ وخلفاء الراشدین المہدیین واصحاب الکرام المتقین والتابعین وتبع التابعین وائمۃ اہل بیتہ الطاہرین واولیاء اللہ الصالحین وعلی سیدنا غوث الثقلین سیدنا شیخ عبد القادر محی الدین وکافت الاولیاء والصالحین وسیدنا داتا گنج بخش علی الحجویری وجمیع الاولیاء والصالحین مدفونین فی لاہور وخاصتا شیخنا وقدوتنا سیدنا طاہر علاء الدین ومشائخنا واساتذتنا یا ارحم الراحمین وکل المؤمنین والمؤمنات والصالحین والصالحات الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔